الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ یہاں ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے ایک محاضرات کا، جس کا عنوان ہم نے رکھا تھا استعمار اور نو استعمار، خاص طور پہ بر صغیر پاک و ہند کے تناظر میں یا اس کے حوالے سے۔ انگریزی میں ہم نے اس کا عنوان رکھا دا کولونیل کرونیکلز۔ ابتدا میں نظری سی باتیں بہت ہوتی رہیں کہ کولونیلزم کسے کہتے ہیں، کولونیلٹی کیا ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ نفوذ کیسے کرتی ہے ممالک میں، تو اس میں ہم نے جیسے زبان پر اور تعلیم پر گفتگو کی۔ آخری جو ہم نے گفتگو کی تھی وہ تھا کہ بھئی یہ جو نظم تعلیم ہے استعماری، اس کے اثرات کیا رہے، اور آج ہمیں تھوڑی سی بات کرنی ہے کہ بر صغیر پاک و ہند یا ہندوستان، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کو بر صغیر کہنا ٹھیک نہیں ہے، یہ بر عظیم ہے، یعنی بالکل جیسے ایک کانٹیننٹ کی طرح ہے۔ لیکن چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سارا جو علم ہے جدید اور ساری جو تقسیم ہے اور ہسٹری کا تصور ہے اور سلائسنگ آف دا ہسٹری ہے، یہ سارا عمل چونکہ اہل یورپ نے کیا ہے، تو اس وجہ سے ایک چیز جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، وہ یورو سینٹرزم ہے۔ تو اس وجہ سے بھی جیسے بر صغیر پاک و ہند جو ہے اس کو بہت زیادہ انڈرمائن کیا گیا، بہت اگنور کیا گیا۔ تو استعمار سے ما قبل صورتحال کیا تھی؟ چونکہ ہم یہاں بہت سی باتیں کر رہے ہیں، مستعمرین جو ہیں ان کی چیرہ دستیاں اور ان کے جو مظالم ہیں اور انہوں نے جو غدر مچایا ہے اور جو تاراج کیا ہے، اور جس کی وجہ سے جیسے ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ فنا کے گھاٹ پر جیسے پہنچا دیا، اور اینیہیلیشن جس کو نابودی کہا جاتا ہے، تو ایک طبعی نابودی ہے وہ بھی جیسی ہماری ہوئی ہے، اس کے بعد پھر ایک تہذیبی یا ثقافتی نابودی، اینیہیلیشن۔ تو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کیوں ہوا؟ اکثر جب ہم گفتگو کرتے ہیں اس طرح کے موضوعات پر تو منیر نیازی کا ایک قطعہ جو ہے وہ جیسے اس کا سر عنوان بنتا ہے اور بننا چاہیے اگر ہمیں انصاف کی بات کرنی۔ وہ پنجابی میں ہے کہ کچھ اونج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توک وی سی، کچھ شہر دے لوک بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بس ہم تو بہت اچھے لوگ تھے، بھلے لوگ تھے، اور بس ایسے ہی کچھ لوگ ہم پر حاکم ہو گئے۔ تو وہ چیز جو ہم بار بار یہاں عرض کرتے ہیں، کولونائزیبلٹی، مالک بن نبی نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے، قابلیت الاستعمار۔ تو ایک قابلیت تھی ہمارے اندر، یا اہلیت کہہ لیں منفی معنوں میں، کہ ہم کولونائزیبل تھے، اس وجہ سے ہم کولونائزڈ ہوئے۔ تو ہماری طرف کی جو کمزوریاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جیسے ہمیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے، اور ہمارا دین بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ بھئی ہم جو ہیں وہ تعصب کا شکار نہ ہوں۔ جو ہمارا عدو ہے، جو ہمارا دشمن ہے، اس کے بارے میں بھی انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کیا کرو کہ یہ تقویٰ سے قریب تر ہے۔ اور پھر کہا کہ دیکھو حق و انصاف کی گواہی دو اللہ کے لیے، اور کہا کہ یہ جو گواہی ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے یہ گواہی تمہاری اپنی جانوں کے خلاف جائے، اوِل والدین، اور کہا کہ یا تمہارے والدین یا تمہارے اقارب کے خلاف جائے۔ تو جیسے ہمیں ایک حق و انصاف کی بات کرنی چاہیے،
تو اس لحاظ سے اگر ہم، چونکہ ابھی ہم عمومی بات نہیں کر رہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک موضوع رہا ہے امت مسلمہ کا عروج و زوال، ٹھیک ہے، رائز اینڈ فال آف دا مسلم امہ، اور اس پر بیسیوں تحریریں اور پوری تصنیفات جو ہیں وہ آ چکی ہیں، اور یہ جو فال ہے یا زوال ہے یا انحطاط ہے یا ادبار ہے، اس کا احساس تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک پہلو سے تو پیغمبر کے جانے کے فوراً بعد صحابہ کے اندر احساس پیدا ہوا، اور صحابہ کے بعد جب تابعین کا دور آیا تو صحابہ نے دیکھا کہ کیسی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور پھر آتی رہی ہیں۔ یعنی ایک عام تاثر یہ رہا ہے اس امت کے اکابرین کا سلف و خلف میں کہ ہم جیسے خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اب مطلب امام خطابی کو بھی پڑھیں گے تو وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہاں جی بہت خرابی پیدا ہو گئی، امام غزالی کو دیکھیں گے آپ، دیکھیے کیسی تنقید انہوں نے کی ہے اپنے زمانے کے لوگوں پر کی ہے، علماء پر بہت کی ہے۔ پھر امام ابن جوزی کو دیکھ لیں، تلبیس ابلیس اگر آپ ان کی کتاب دیکھیں، مختلف گروہوں کو کس طریقے سے شیطان ورغلا رہا ہے، بہت تفصیل سے ہجے کر کر کے انہوں نے ایک ایک گروہ کے بارے میں باتیں بتائی ہیں۔ امام ابن تیمیہ ہیں، حافظ ابن قیم ہیں، پھر آ جائیے بر صغیر کے ریفرنس سے مجدد صاحب ہیں، مجدد الفسانی علیہ رحمہ، کیسی تنقید انہوں نے کی ہے یہاں کے جو متصوفین تھے نام نہاد، اور ان کے ہاں جو تصورات آ گئے تھے ویدانت کے اور نو افلاطونیت کے جو اثرات آ گئے تھے، اس پر تنقید کی۔ پھر شاہ ولی اللہ صاحب ہیں، ان کے آج ہم اقتباسات بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زوال کا ایک احساس تو تھا، اور زیادہ تر جو احساس تھا وہ اخلاقی اور ایمانی زوال تھا، کیونکہ دنیا کو بہت زیادہ اہمیت دی نہیں جو ہے وہ امت کے اساتین نے، اور یہ جیسے ایک اعتراض بھی ہے، ہمارے جو ماڈرنسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ یہی رہا ہے، اور مسلمان جو ہیں کیا چیز رکاوٹ بن رہی ہے ان کی دنیا میں آگے جانے اور دنیا میں ترقی کرنے سے، وہ ان کا ورلڈ ویو ہے، اور چونکہ وہ ورلڈ ویو جو ہے وہ آخرہ اورینٹڈ ہے اور دنیا کو اس طرح اہمیت ہی نہیں دی جا رہی، اس وجہ سے جب تک ذہنی سطح پر، فکری سطح پر ایک بڑی تبدیلی نہیں آئے گی، یعنی ماڈرنائزیشن سائیکک لیول پر، ٹھیک ہے، تو اس کے بغیر جو ہے خارج میں آپ ماڈرنائزیشن کر بھی لیں اور مطلب گیجٹس لے آئیں، ٹیکنالوجی لے آئیں، تب بھی جیسے اڑ پھس چلتی رہے گی، بات بنے گی نہیں۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کالونائزیشن کے بعد تو بالکل ہی جیسے ہم ایکسپوز ہو گئے نا، اور ابھی تک ایک بھرم تھا کہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے، قضاء کا نظام ہمارے پاس ہے، جیسے تیسے ہمارے کچھ ادارے جو ہیں وہ انسٹالڈ ہیں اور وہ چل رہے ہیں خرابی کے باوجود۔ لیکن جب پورے عالم اسلام میں جو ہے یورپین اقوام نے غلبہ حاصل کر لیا تو پھر یہ احساس بہت زیادہ پیدا ہوا، اور امیر شکیب ارسلان کی جو رسالہ ہے وہاں سے جیسے باقاعدہ، اس سے پہلے بھی ابو الکلام آزاد اس سے پہلے بھی گفتگو کر چکے، تو وہ ایک احساس پیدا ہوا کہ بھئی کیا وجہ ہے ہم اس حال کو کیوں پہنچے، تو امت مسلمہ کا زوال اور اس کے اسباب، اس پر گفتگو شروع ہو گئی۔ رشید رضا جو ہے وہ المنار کے ایڈیٹر تھے، اور وہ مفتی عبدہ کے شاگرد تھے، تو ان کو جو ہے ایک افریقہ کے ایک مفتی علامہ بسیونی، ان کا ایک خط آیا، اور یہی سوال تھا اس میں کہ بھی یورپین اقوام ہیں، غیر مسلم ہیں، عیسائی ہیں، وہ غالب ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم سے اللہ کے بڑے بڑے وعدے ہیں، تو یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، کیا سبب ہے اس کا؟ تو انہوں نے رشید رضا نے، ان کے ہاں لکھنے والے ایک تھے شکیب ارسلان، اور بڑے جیسے مطلب انشا پرداز تھے، میرا خیال ہے کہ امیر البیان یا ایسے کر کے ان کی جیسے ایک لقب بھی تھا، ان سے کہا کہ جی آپ ذرا اس کا ایک جواب لکھ دیں۔ تو انہوں نے ایک رسالہ سے لکھ دیا کہ لماذا تأخر المسلمون وتقدم غیرہم، کہ جی مسلمان کیوں پیچھے رہ گئے اور ان کے غیر جو ہیں، ظاہر غیر مسلم بھی ہیں
اور وہ غیر ان معنوں میں بھی ہیں کہ وہ یورپین ہیں، وہ آگے کیوں نکل گئے، وہ اب پوری انہوں نے ایک تفصیل بتائی۔ تو یہ تو ایک لمبا موضوع ہے، اس پر ہم نے کچھ چھوٹی موٹی ورک شاپ بھی ایک زمانے میں کرائی تھی کہ بھائی کس کس طریقے سے دیکھا گیا ہے اس کو، اور کیسے جو ہے وہ زوال کے اسباب کیا گردانے گئے ہیں۔ لیکن ابھی ہمارا جو فوکس ہے اس وقت جو ہے وہ بر صغیر جو ہے وہ پاک و ہند پر ہے، یا بر عظیم پاک و ہند۔ اس کے بارے میں جیسے آپ اگر پڑھتے ہیں تو کچھ تو مورخین وہ ہیں جو سیکولر ہیں، لبرل ہیں، کچھ مارکسسٹ ہیں، انہوں نے دیکھا ہے اس کو۔ ڈاکٹر مبارک علی ہمارے ہاں ایک بڑا نام ہے، تو آخری مغلیہ عہد اس کی روداد انہوں نے لکھی ہے، وہ اچھی کتاب ہے کہ اس میں کیا کیا خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، اور بہت تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے کہ مختلف گروہوں کے ہاں کیا کیا مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ اور وہ چونکہ خاص بینٹ آف مائنڈ رکھتے ہیں تو انہوں نے جیسے اکبر کو گلوریفائی کیا، اور اورنگزیب عالمگیر کو ذرا انہوں نے ان پہ تنقید کی کہ بھئی اکبر کے ذریعے جو ہے ان کے ہاں چونکہ وسیع المشربی تھی، انہوں نے ہندوؤں کو بھی ساتھ شامل کر لیا، اور پھر یعنی پولیٹیکلی جیسے بہت وائز ڈیسیجنز لیے اور ڈیفیوز کر دیا مختلف جو بغاوتیں تھیں، اور مختلف لوگ جو ہے وہ چڑھ چڑھ کے آ رہے تھے۔ اور چونکہ مختلف جو قومیں تھیں، سکھ تو خیر بعد میں آئے، جاٹ، روہیلے، تو ان کو جیسے جو ہے یہ احساس تھا کہ ہمیں نمائندگی نہیں مل رہی، آج کی اگر ہم اصطلاح استعمال کریں نا تو نمائندگی ہماری نہیں ہے، اور خاص طور پہ ہندو قوم ہے وہ اکثریت میں تھی عددی اعتبار سے۔ تو اکبر نے یہ کیا، شادیاں کی، ہندو رانی تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے بڑے بڑے عمائدین جو ہے وہ ہندو رکھ لیے، اور اس سے جیسے ایک آپ کہیں کہ ایک استحکام سا آ گیا۔ اور پھر انہوں نے مبارک علی صاحب نے جو ہے وہ اورنگزیب عالمگیر پر تنقید کی ہے کہ انہوں نے جیسے، ظاہر بات ہے وہ طوائف الملوکی اور وہ مارا ماری چل رہی تھی، تو یعنی آپ سمجھ لیں کہ اکبر کی جو اسٹریٹجی تھی وہ سیکولر تھی، ٹھیک ہے، ہیومنسٹک کہہ لیں، سیکولر کہہ لیں، اور اورنگزیب عالمگیر نے آج کی اصطلاح استعمال کریں تو جیسے مذہب کا کارڈ استعمال کیا، مذہبی کارڈ استعمال کیا، اور مذہب کو استعمال کیا اس خیال سے کہ بھئی مسلمانوں کو کم از کم ہندوؤں کے مقابل میں یکجا کیا جائے یا ان کو مضبوط کیا جائے، تو پھر اس کے لیے بہت سے مذہبی اقدامات کیے گئے، اور جیسے فقہ حنفی کو فروغ دیا گیا، اور پھر باقی فتاوی عالمگیریہ مرتب ہوئے اس زمانے میں، اور بہت سے معاملات جو ہیں وہاں پر کیے گئے۔ تو اب کچھ لوگ جو ہے اس کو آپوزٹ دیکھتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں جو اسلامی ذہن کے لوگ ہیں وہ بلکہ اگر یہ بتائیں گے نا کہ دیکھیں فرق کیا ہے تجدید میں اور تجدد میں، تو وہ کہیں گے دیکھیں تجدد وہ ہے جو اکبر نے کیا تھا، اور تجدید وہ ہے کہ جو اورنگزیب عالمگیر نے کی تھی، یعنی وہ اس کو آپوزٹ دیکھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ صحیح جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے اورنگزیب عالمگیر، اور وہ جو اکبر تھا وہ غلط جگہ پہ کھڑا ہوا تھا۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں۔ اس میں ایک جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کا جو ورژن آیا ہے وہ مطلب آپ کہیں کہ وہ عرب اسلام یہاں پر اس طریقے سے اس کا فروغ نہیں ہوا۔ معلوم ہے کہ جی 712 میں راجہ داہر کو شکست دی محمد بن قاسم نے، اور سندھ پر جیسے عربوں کا جو ہے وہ کی فتح حاصل ہو گئی، اور لیکن اس کے بعد پھر آپ کو معلوم ہے کہ باقاعدہ آ کر جیسے جو اس کی ایکسٹینشن ہوئی ہے وہ محمود غزنوی کے زمانے میں ہوئی۔ محمود غزنوی اور اس کے جو حملے ہیں، سومناتھ کے مندر پر بھی حملے ہیں، تو اکثر لوگوں نے یہ لکھی ہے بات، اور یہ مطلب مذہبی لوگوں نے بھی لکھی ہے، اور وہ لوگ کے جو سیکولر ہیں انہوں نے بھی لکھی ہے کہ اس کے مقاصد کوئی دینی نہیں تھے۔ یعنی بہت سے لوگ تو جیسے بہت سخت لفظ استعمال کریں گے تو وہ تو محمد بن قاسم کو بھی لٹیرا کہیں گے، اور مطلب وہ تو کہیں گے کہ ہمارا یعنی ہم تو ایک جیسے آئیڈینٹی یعنی کنفیوژن کا شکار ہو گئے ہیں کہ اصل میں تو ہمارے جو سن آف دا سوائل تھے وہ یہاں کے لوکل لوگ تھے، تو ہمارا ہیرو جو ہے وہ تو راجہ داہر ہونا چاہیے، آپ نے بلا وجہ محمد بن قاسم کو جو ہے وہ بنا لیا، اور چونکہ ثقافت ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ زمین ہے، یعنی یہ ایک دو بنیاد اپوزٹ قسم کے نظریات ہیں نا کہ بھئی ثقافت یا تہذیب کیا ارضی ہوتی ہے یا سماوی ہوتی ہے۔
یعنی کیا اس کی بنیاد زمین میں ہے اور جو علاقہ ہے جو آپ سمجھ لیں کہ وہاں پر فزیکل جو چیزیں ہیں اس سے متعلق ہوتا ہے، یا آسمانی ہوتا ہے جس کا تعلق وحی سے ہے، جس کا تعلق عقیدے سے ہے؟ تو لیکن بات سلطان محمود غزنوی کے بارے میں تو تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ بھئی اس کا جو موٹیو تھا یہاں پر آنے کا اور حملے کرنے کا وہ کوئی دینی نہیں تھا، اور بہرحال اس نے بہت کچھ جو ہے وہ لوٹ مار جو ہے وہ کی ہے۔ اس کے بعد پھر محمد غوری جو ہے اس نے باقاعدہ جیسے حکومت قائم کی اور لاہور میں حکومت قائم کی، اور محمد غوری جو ہے اس کی جو وفات ہے وہ 1606 میں ہے، اور اس کے بعد پھر نہیں 1606 میں ہے، پھر قطب الدین ایبک جو ہے اس کی حکومت ہے، پھر اس میں مختلف خاندان ہیں، خلجی خاندان ہیں وہ آئے ہیں، اور پھر تغلق ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کوئی سٹیبل ون پیس حکومت ایز سچ نہیں رہی، یعنی آپ یہ کہیں نا کہ بالکل ایک پورے ایک ون یونٹ کے طور پہ بر صغیر تھا، اور اس میں گویا جو حکومت قائم ہوتی تھی وہ پورے بر صغیر پر قائم ہوئی۔ اس وقت بھی جیسے بہت سے علاقے مستقل جو رہے ہیں وہ وہی رہے ہیں جو ایک اصطلاح استعمال بعد میں کی تھی یورپین اقوام نے، پروٹیکٹوریٹس تھے، یعنی ایک حکومت قائم ہو گئی لاہور میں، اس کے بعد پھر دلی میں، اور بہت سے راجہ مہاراجہ کافی حد تک ریزسٹ کرتے رہے، مارا ماری بھی چلتی رہی، پھر ایک خاص وقت میں آ کے انہوں نے شکست قبول کر لی اور کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کو اتنا جو ہے وہ ٹیکس دیا کریں گے، اور آپ کے نام کا سکہ چلے گا، اور آپ کے نام کا خطبہ پڑھا جائے گا۔ لیکن مستقل ہی جیسے آپ کہیں نا کہ خانہ جنگی کا معاملہ چلتا رہا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ کہیں کہ جی یہ 2 صدیاں ہیں، اس میں ون پیس کے طور پر ایک جو ہے وہ حکومت قائم رہی اور وہ چلتی رہی۔ تو ایک تو یہ صورتحال بر صغیر کی جیسے ہمیں سمجھنی چاہیے، اور پھر وہی بات ہے کہ اس میں مسلمان ہمیشہ اقلیت میں رہے، اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے کوئی بہت زیادہ دین کا جو شیوع ہے یا دین کی جو تبلیغ ہے اس پر کوئی خاص محنت نہیں کی، ورنہ مطلب آج سے 700-800 سال پہلے تک این بلاک کنورژن جو ہے وہ نسبتاً بہت آسان ہوتی تھی، اور وہ جو ایک ڈکٹم ہے نا کہ الناس علی دین ملوکہم، ٹھیک ہے، تو وہ جیسے تھا کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، یعنی بادشاہ اگر مثال کے طور پہ تھوڑا سا جیسے مطلب یرکا دیتے، لیکن اگر نہ بھی یرکاتے تو تھوڑا سا جیسے انسینٹیو دے دیتے، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ انہوں نے کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں لی کہ بھائی وہ اس طرح کا جو ہے وہ اس کی وجہ سے کوئی بہت بڑی تعداد میں کنورژن یہاں نہیں ہوئی۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ایک ڈیبیٹ بھی ہے نا کہ بھئی یہاں پر جو ہے لوگ مسلمان ہوئے ہیں تو کیسے مسلمان ہوئے، تو زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی بادشاہوں کا تو کوئی خاص رول نہیں رہا، یہاں پر حکمرانوں کا کوئی خاص رول نہیں رہا، 2 طبقات کا ذکر ہوتا ہے، ایک تاجروں کا ذکر ہوتا ہے، اور ایک عمومی جو لوگ وہاں سے آئے، مطلب مثال کے طور پر ماوراء النہر سے بھی آئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک صوفیاء کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ صوفیاء ہے، شیخ علی حجویری بہت پہلے آ گئے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بھی اور لوگ جو ہیں وہ آتے رہے، اور ان کے زیر اثر جو ہے وہ بہت کچھ تبدیلی آئی، اور مسلمان جو ہے ہندو جو ہیں وہ بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے۔ تو ایک تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جہاں پر کوئی ایک سنگل حکومت، سٹیبل حکومت جو ہے وہ کوئی زیادہ عرصے نہیں رہی۔ پھر یہ ہے کہ یہ اپنا عرفان صاحب یہ دے دیجئے ہینڈ آؤٹ، اس میں ایک اچھی آپ کہیں کہ اچھا خیال ہے جو مولانا عبید اللہ سندھی علیہ رحمہ نے دیا۔ مولانا سندھی علیہ رحمہ ان کے بہت سے خیالات جو ہیں وہ خاصے ٹیڑے میڑے بھی ہیں، آڑے ترچھے بھی ہیں، اور خاصے خطرناک بھی بہت سی چیزیں ہیں ان کے ہاں، لیکن یہ بات کہ کیا ہندوستانی کوئی ایک قوم ہے، یا ہندوستان جیسے آج نیشن سٹیٹ ہے یا ایک قوم ہے، تو اس پر ان کا اچھا کلام ہے، مختصر سا وہ میں نے ابھی آپ کے ساتھ جو ہینڈ آؤٹ دیا جا رہا ہے اس کے شروع میں، تو وہ ان کی ایک تھوڑی سی انسائٹ ہے جو اچھی انسائٹ ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان ان معنوں میں ایک ملک نہیں ہے جن معنوں میں ہمارے ہندو مہا سبھائی اور بعض کانگریسی دوست سمجھنے کے عادی ہیں۔
اگر ہندوستان کو ان لوگوں کی رائے کے مطابق ایک ملک بنانے پر زور دیا جاتا رہا تو یہاں اکثریت اور اقلیتوں کے جھگڑے رہتی دنیا تک چلتے رہیں گے اور کبھی امن قائم نہیں ہو سکے گا۔ یوں بھی دیکھیے کہ اگر روس کو بر اعظم یورپ سے علیحدہ کر دیا جائے تو ہندوستان اپنے رقبے، باشندوں کے تنوع اور زبانوں کے اختلاف کے معاملے میں اس یورپ سے مشابہ ہے۔ یعنی کیا ہے کہ ہندوستان کیا ہے؟ یورپ سے مشابہ۔ یورپ بھی کیا ہے؟ ایک کامن ویلتھ ہے نا، ایک کامن ویلتھ ہے، اور بس ایک بڑا سا عنوان اس کو دے دیا گیا ہے، لیکن اس کے اندر الگ الگ ممالک ہیں۔ یعنی بیسیکلی جو پہلے رومن امپائر تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر وہ رومن ایمپرر جو ہے کانسٹنٹین نے جب عیسائیت قبول کر لی تو وہ کرسچنڈم بن گیا، ٹھیک ہے، اور گویا جیسے ایک مذہبی بھی اس کو جواز مل گیا، اور پھر پوپ کا اور ایمپرر کا ایک گٹھ جوڑ چلتا رہا، تقریباً 800-900 سال تک چلتا رہا۔ تو کہتے ہیں کہ ہندوستان بھی ایسے ہی یورپ کی طرح ایک چیز ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کانٹیننٹ جیسی چیز ہے۔ جیسے یورپ میں پولش بھی ہیں، سویڈز بھی ہیں، جرمن بھی ہیں، فرینچ بھی ہیں، انگلش بھی ہیں، ٹھیک ہے، اٹیلین بھی ہیں۔ اب یہ سب لوگ ہیں، ان کی زبانیں الگ الگ ہیں اور ان کی بیک گراؤنڈ بھی مختلف ہیں، تو لیکن اب کیا ہے کہ وہ ایک کانٹیننٹ ہے۔ تو یہ بڑی اچھی انہوں نے بات کہی ہے کہ ہندوستان بھی بنیادی طور پر یورپ کے مشابہ ایک ہے کہ جہاں مختلف اقوام رہتی ہیں۔ تو کوئی ہندوستانی قوم، یہ تو اب چونکہ نیشن سٹیٹ کے آنے کے بعد پاکستانی قوم، ہندوستانی قوم، سعودی قوم، بحرینی قوم، ٹھیک ہے، اسی کویتی قوم، اب یعنی کویتی ہوں یا جس کو آج گلف کہا جاتا ہے، یہ سب ایک ہی لوگ ہیں نا۔ یہ تو کالونائزر نے جیسے کینچی لے کے کاٹ دیا، اور اپنے جو جنہوں نے غداری کی ہے ان کو نواز دیا۔ شریف مکہ ہے، اس کے ایک بیٹے کو عراق میں بنا دیا، ایک کو اردن کا بنا دیا، اور مختلف علاقوں میں ان کو بٹھا دیا۔ تو اسی لیے اسی کو بینیڈکٹ اینڈرسن کہتا ہے نا کہ یہ امیجنڈ کمیونٹی ہے۔ جو نیشن سٹیٹ ہے یہ کیا ہے؟ امیجنڈ کمیونٹی۔ یہ آپ نے بس ایسے ہی زور زبردستی کر کے بنا دیا ہے، اس کی کوئی نیچرل بنیاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو جیسے آپ نے ایک زور زبردستی کی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ سوسائٹی کے بارے میں لوگوں نے کہا ہے کہ سوسائٹی بھی ایک آرٹیفیشل کنسٹرکٹ ہے، بنیادی چیز تو کمیونٹی تھی، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو سوسائٹی بنا دی۔ اچھا، تو بادل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ اصل میں پروفیسر محمد سرور صاحب کی کتاب میں سے ہے، لیکن یہ ان کی یہ والی بات اور کئی جگہوں پر بھی نقل ہوئی ہے۔ اب مولانا سندھی کے ہاں ایک مسئلہ رہا ہے کہ تبازات ان کی اپنی ذاتی تحریریں کم ہیں، زیادہ تر عمالی ہیں ان کے، ایک بشیر صاحب تھے، ایک یہ تھے، اور پروفیسر سرور صاحب تھے۔ تو ان لوگوں نے جیسے چیزیں نوٹ کی ہیں، اور کئی جگہوں پہ جیسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ کلام کر رہے ہیں، کئی جگہ پہ لگ رہا ہے کہ کوئی اور جو ہے کوئی اور کلام کر رہا ہے ان کو ماؤتھ پیس بنا کے۔ تو یہ ہم نے پروفیسر سرور صاحب کی کتاب ہے مولانا عبید اللہ سندھی، ان میں سے اس سے لیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ چنانچہ جس طرح یورپ میں انگریز، فرانسیسی، جرمنی اور اطالوی قومیں مانی جاتی ہیں، وہی کیفیت ہندوستان میں موجود ہے۔ مولانا کے نزدیک قوم وہ انسانی اجتماع ہے جو ایک زبان بولتا ہو، ان کی معاشرت میں ایک حد تک یکسانی پائی جائے، کیونکہ اس آبادی میں ایک فکر جلدی شائع ہو سکتا ہے، شائع کا مطلب ہے پھیل سکتا ہے، اور آپس کے میل جول میں بھی زیادہ دقت نہیں ہوتی، اس لیے اسے ایک قومی وحدت ماننا چاہیے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس لحاظ سے ہندوستان کے سب باشندے ایک قوم نہیں ہیں، دراصل یہ نیم بر اعظم سرزمین مشتمل ہے سندھی، کشمیری، پنجابی، بنگالی ہوگا، یہ مدرسی اور مرہٹی وغیرہ متعدد اور مستقل قوموں پر۔ اب یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک کوزائے کانٹیننٹ ہے، سیمائے کانٹیننٹ ہے، کہ بھئی جیسے ایک بر عظیم یا بر اعظم کی طرح ہے جس میں مختلف قومیں رہتی ہیں، لیکن ہندوستان کے اندر ان مستقل بذات قوموں کے وجود کو تسلیم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ قومیں کبھی آپس میں ملے ہی نہ، اور ہندوستان ریاست ہائے بلکان بن کر رہ جائے۔ بلکان آپ کو معلوم ہے جس طریقے سے اس کے ٹکڑے ہوئے، اس سے انگریزی زبان کا فریز بن گیا نا، بلکنائزیشن، ٹھیک ہے، تو بلکنائزیشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔
تو کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی جو ہے وہ اس طریقے سے بالکل جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. ہندوستان الگ الگ ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہو سکتا. ہندوستانی اقوام مجبور ہیں کہ باہم مل جل کر رہنے کے لیے ایک بڑی سیاسی وحدت بنائیں. اس وحدت کے بغیر ہندوستان کے مسئلے کا کوئی اور حل ممکن نہیں. لیکن یہ بڑی وحدت چھوٹی چھوٹی وحدتوں کے مجموعے سے بنے. ہر چھوٹی وحدت اپنی جگہ آزاد اور خود مختار ہو. علامہ اقبال کا جو تصور تھا الہ آباد کا خطبہ وہ بھی یہی تھا. قائد اعظم بھی جو ہے کیبنٹ پلان مشن میں اس کو قبول کر چکے تھے. ٹھیک ہے کہ بھائی ٹھیک ہے کنفیڈریشن کا تصور تھا. یہ تو انگریز چاہتے تھے کہ بھائی نہیں ون پیس چھوڑ کے نہ جائیں. یہ مالک بن نبی نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ جو یورپین اقوام تھیں جو کولونائزرز تھے وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے اتنا بڑا علاقہ ون پیس چھوڑ کے جائیں. تو انہیں چونکہ ان کا شروع ہی سے ڈکٹم کیا تھا ڈیوائڈ اینڈ رول, تو ان کو رول تو اس کے بعد بھی کرنا تھا نا, آج تک بھی کر ہی رہے ہیں. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس کو کاٹ کر جائیں اور پھر کچھ ایسی مائنڈز بھی انسٹال کر جائیں کہ جیسے یہ ہمیشہ لڑتے مرتے ہی رہیں. ٹھیک ہے, تو کشمیر کا مسئلہ ہے یعنی پنجاب کو تقسیم کر دیا. یعنی سب سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصل تقسیم جو ہوئی ہے وہ تو پنجاب کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, پنجاب کو 2 حصوں میں کاٹ دیا اور پھر کشمیر کا خنجر گھونپ کے چلے گئے, جس کی وجہ سے مستقل جو ہے ایک انتشار جو ہے وہ باقی رہا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں مولانا سندھی تقریباً زیادہ تر لوگ یہیں تک ہی تھے. بالکل ایک فل فلیج انڈیپینڈنٹ ایک نیشن سٹیٹ کا تصور نہیں تھا, اور مطلب اکثر لوگ اس کے قائل تھے. ہر چھوٹی وحدت اپنی جگہ آزاد و خود مختار ہو اور بڑی وحدت ان آزاد اور خود مختار وحدتوں کو ایک رابطے میں پرو دے. یہ نہ ہو کہ چھوٹی وحدتوں کو مٹا کر ایک بڑی وحدت معرض وجود میں آئے. ایسا نہ ممکن ہے اور نہ فائدہ بخش. استعارے کی زبان میں یوں کہہ لیجئے کہ ہندوستان ایک گلدستہ ہے جس میں ہر رنگ اور ہر نوع کے پھول ہوں. گلدستہ کی خوبی اور حسن یہ ہے کہ ہر پھول الگ الگ اپنی بہار دکھائے, اور پھولوں کی خوش نمائی اور شان اس میں ہے کہ وہ ایک رشتے میں منسلک ہو کر گلدستہ بن جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ جیسے مطلب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان جس طریقے سے ون پیس ایک مملکت کے طور پہ ایک سلطنت کے طور پہ اس نے کبھی بیہیو کیا ہی نہیں ہے, اور اس میں جیسے فل فلیج ایک کسی بادشاہ کا جو ہے وہ اس کی حکمرانی یا اس کا کنٹرول نہیں رہا, اور سبب اس کا یہ ہے جو مولانا سندھی نے بتایا ہے. تو یہاں تک واضح ہے بات, کوئی بات پوچھنی ہو کرنی ہو تو کر لیں. اس کے بعد پھر یہ شیخ محمد اکرام ان کی جو ٹرائیولوجی ہے, پہلے جو استعماری نظام تعلیم کے اثرات کے حوالے سے جامعہ ملیہ کے ریفرنس سے انہوں نے جو کچھ بتایا کہ علی گڑھ کس طرح قائم کیا گیا تھا اور اس کے نتائج کیا نکلے, وہ میرا خیال ہے کہ موج کوثر میں سے تھا. تو یہ رود کوثر میں سے ہے, آب کوثر, موج کوثر, رود کوثر, یہ اس میں سے ہے کہ سوال کے اسباب کیا ہیں. تو کہتے ہیں کہ جی علمی, ذہنی اور عسکری کوتاہیاں, اور اس سے پہلے ایک باب میں انہوں نے تذکرہ کیا ہے عہد اکبری کی محدود ترقیاں, اس کا ذکر کیا ہے انہوں نے. تو کہتے ہیں مغلوں کی جو روز افزوں کمزوریاں تھیں ان کا قدرتی نتیجہ تھا کہ کسی نہ کسی وقت وہ ایک ایسی طاقت سے مغلوب ہو جائیں جو ان باتوں میں ان پر فوقیت رکھتی تھی. جو مہلک خرابی کیا ہوئی, دربار اور امراء کی فضول خرچیاں, نمود و نمائش اور عیش کوشیاں. یہ اگر آپ مثال کے طور پر یہ جو ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب ہے اس کو دیکھیں نا, تو واقعہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی جیسے شرمناک صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے کہ کس طرح سے کتنے خرچے تھے اور کیسے جو ہے وہ سائز بڑا ہو گیا تھا, اور کتنے بڑے بڑے حرم تھے, اور مطلب شادیاں کتنی کتنی تھیں, کنیزیں کتنی تھیں. پھر جو اتنی شادیاں بے تحاشا کر رہے ہیں راجے مہاراجے اور پرنس, اب ان کی وجہ سے پورا جیسے آپ سمجھ لیں کہ سسرال, ایک نئے نئے سسرال وجود میں آ رہے ہیں. مغلوں کے اندر بھی یہی ہوا. اب وہ
بادشاہوں اور آپ کہیں شہزادے شہزادیوں کی ایک فوج ہے اور ان کے وظائف ہیں. جیسے چونکہ سعودی عرب کے ساتھ تو معاملہ یہ ہوا نا کہ وہاں پہ تیل نکل آیا اور اس وجہ سے وہ سسٹین کر گئے، ورنہ وہاں پر بھی صورتحال یہی ہے کہ ایک بڑا جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ان کا ایک خاص ٹرم ہے، میں بھول رہا ہوں، جو استعمال کی جاتی ہے شاہی خاندان کے لیے، اور مطلب اور وہ کہا جاتا ہے کہ بھئی جو بھی بچہ وہاں پیدا ہوتا ہے تو 1,00,000 روپے ماہانہ اس کا وظیفہ یعنی ریال جو ہے وہ لگ جاتا ہے. اسی طریقے سے اور بہت سے ان کے پریویلیجز ہیں جو ہے پرکس ہیں. تو یہاں پر بھی صورتحال یہ ہو گئی کہ بے تحاشا تعداد بڑھ گئی، اور پھر یہ ہے کہ آخری دور میں تو یہ جو لوگ تھے یہ مہاجنوں سے اور یہاں تک کہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے قرضے لیتے تھے. یعنی یہ شہزادے اپنی عیاشیوں کو سسٹین کرنے کے لیے بنیوں سے قرضے لے رہے ہیں، پھر وہ آ کے باقاعدہ کرکی کر دیتے تھے، رسوائی ہوتی تھی. پھر اس کے اگینسٹ جو ہیں وہ بڑی بڑی اسٹیٹس جو ہیں وہ جیسے گروی رکھوا دی جاتی تھی، کمپنی کو گروی رکھوا دی یا فلاں علاقہ دے دیا کمپنی کو، کمپنی سے مراد ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، اور اس کے اگینسٹ جو ہے کہ ٹھیک ہے جی ان شہزادوں کے وظیفے لگ جائیں. اور اتنے بڑے بڑے قرضے لے لیے کہ جو ان کی ملکائیں ہیں ان کی زیور بیچ بیچ کے اپنی عزت بچائی گئی. تو وہ بہت ہی زیادہ شرمناک صورتحال ہے، اور خاص طور پہ جو مغل تھے آخری دور میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بہت پریشان کن ہے. پھر یہ ہے کہ ان کے دسترخوان، ان دسترخوانوں کی اگر آپ تفصیل پڑھیں کہ کس کس طریقے سے کھانا پکتا تھا اور کتنا پکتا تھا اور کتنے باورچی ہوتے تھے. پھر اسی طریقے سے خلطیں، ان کی خلطیں تقسیم کرنا اور اس کا پورا پروٹوکول، پھر لباس ان کے، اسی طریقے سے پھر خطابات دینے کا ایک طریقہ، یعنی وہ سب کچھ آپ پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ بہت زیادہ مصنوعی اور آرٹیفیشل اور بناوٹی چیزیں ہیں. تو وہ جو زوال ہے وہ غیر معمولی تھا. اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں تو کوئی انگریز کا یا یورپ کا کوئی دخل نہیں ہے نا، یہ تو آپ کے اپنے کرتوت ہیں جو سامنے آ رہے ہیں. تو یہاں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ دربار اور عمرا کی فضول خرچیاں، نمود و نمائش اور عیش کوشیاں. تو فتوحات کی وجہ سے دولت و ثروت کی فراوانی تھی. تو کہتے ہیں اکبر بہرحال اس نے شاہانہ نظام قائم کیا، لیکن اس کی طبیعت سادہ اور کفایت شار تھی. لیکن اس کا جو بیٹا تھا جہانگیر، اس کا مزاج دوسرا تھا، وہ عیاش تھا بہت زیادہ. اور یہ شیخ محمد اکرام کہتے ہیں اور نور جہاں تو خیر نور اعلیٰ نور، یعنی وہ تو جو تھیں وہ تھیں. اس کے علاوہ فرنگستان سے آنے والے سامان زیب و نمائش نے نمود و نمائش کے نئے دروازے کھول دیے تھے. ہم نے دیکھا تھا کہ 1614-15 سے یہاں پہ آنے شروع ہو گئے. وہاں پہ 1600 میں قائم ہوئی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی، اور اس کے بعد 10-15 سال بعد وہاں سے سامان آنا شروع ہو گیا، یہاں سے را مٹیریل جا رہا ہے، وہاں سے نئی چیزیں آ رہی ہیں، اسباب تعیش آ رہے ہیں جو جہاں نہیں تھے. اور وہاں انڈسٹریل ریولوشن کے بعد پروڈکٹس بھی بن رہی ہیں نئی. تو اب وہ بھی یہاں پہ ایک مارکیٹ ہے، اور ظاہر بات ہے کون خریدے گا؟ عام آدمی تو نہیں خریدے گا نا، چھوٹا زمیندار بھی نہیں خریدے گا. کون خریدے گا؟ شاہی خاندان اور اس کے جو الائز ہیں وہی خریدیں گے. تو بہت اونچا معیار زندگی قائم رکھنا شروع کر دیا، اور یعنی نمائش میں اور اخراجات کی فراوانی میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر قدم مارنے لگے. تو پھر ہوا کیا؟ فضول خرچی، تعیش کوشی اور اسے نبھانے کے لیے رعایا اور زیر دستوں پر سختی اور رشوت ستانی اور اخلاقی انحطاط. یہاں مبارک علی صاحب نے لکھا ہے کہ فوجیں جو بھرتی کی جاتی تھیں تو فوجیوں کو جو ان کو تنخواہ دی جاتی تھی بہت ہی نامنل، اتنے حالات خراب ہو چکے تھے. اور جو آپ سمجھ لیں کہ کاشتکاروں پر اتنے ناروا ٹیکس عائد کر دیے گئے تھے کہ بہت سے لوگوں نے کاشت کو چھوڑ دیا اور جا کے ملازمت اختیار کر لی. بہت سے جو ہے وہ کمپنی کے ملازم ہو گئے، اور بہت سے جو ہے دربار سے متعلق ہو گئے، تو فیلی بن گئے. ٹھیک ہے، تو اب جیسے ان کی تنخواہیں ہیں ان کو جو ہے بھرنا ہے. اور مطلب اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کمپنی کی جب تک وہ کمپنی تھی تو اس کی مختلف جگہوں پہ جو ان کے ریزیڈنٹ گورنرز ہوتے تھے ان کی اپنی فوجیں ہوتی تھیں جو ہزاروں ہندوؤں اور مسلمانوں پر مشتمل تھیں. یعنی ہزاروں ہندوستانی ان کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازمین تھے، کیونکہ روٹی نہیں ہے، کھانا ہی نہیں ہے.
اور پھر وہ جو فوج تھی ان کو جو ہے کئی کئی مہینے سے تنخواہ نہیں دی جا رہی، بہت کم پہ ان کا جو ہے گزارا ہے، لیکن پھر یعنی کچھ تو ایسی فوجیں تھیں کہ جو بس دال روٹی پر تھیں، یعنی کوئی تنخواہ ان کی تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے، ایسے بھی فوجیں یہاں پہ رہیں۔ اچھا جی، اور اخلاقی انحطاط، اس سلسلے میں عالمگیر نے صورتحال سدھارنے کی کوشش کی، لیکن جو مزاج کئی پشتوں سے بگڑے ہوئے تھے درست نہ ہوئے، بلکہ اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی حالات بدتر ہو گئے۔ تو اس کی وفات کے بعد تخت دہلی پہ اس کا پوتا معز الدین جہاندار اور اورنگ نشین ہوا، اور اس نے لال کنور کے ساتھ اس طرح رنگ رلیاں بنائیں اور اس کے اقارب کو اتنے بڑے عہدے دے دیے کہ بادشاہت اور امارت کا وقار ختم ہو گیا۔ یعنی بہت سے وہاں پہ بادشاہ اور شہزادے ایسے تھے کہ انہوں نے بازاری خواتین سے شادی کی یا ہندو خواتین سے شادی کی، اور پھر جسے ہمارے ہاں جہیز کہا جاتا ہے، یعنی کئی موقعوں پہ تو جہیز میں پورے علاقے دے دیے گئے، اور پھر ان کے پورے خاندان کو جیسے شاہی خاندان کا سٹیٹس دے دیا گیا، اس پر جو ہے وہ خرچہ ہونا شروع ہو گیا۔ تو پھر جو ہے فروخ سیر کا زمانہ آیا، کچھ حالات سنبھلے، پھر محمد شاہ، اور یہ وہ ہے جس کو محمد شاہ رنگیلا کے نام سے مشہور ہے، اور اس کی جو کہانیاں ہیں وہ بہت ہی شرمناک ہیں۔ اس میں انہوں نے یہاں پر جو مبارک علی صاحب ہیں، انہوں نے مثال کے طور پہ جو اودھ تھا، اودھ کی جو ریاست تھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ ہمایوں جو ہے جب جہاں سے پٹ پٹا کے ایران گیا تھا تو وہاں پہ رہا بہت دیر، اور جب دوبارہ واپس آیا وہ، تو پھر بہت سے جو ہے شیعہ حضرات ساتھ آ گئے، قزل باش بہت سے آ گئے، آج بھی آپ لفظ سنتے ہوں گے قزل باش، تو پھر ان کا اثر بہت بڑھ گیا۔ یعنی نور جہاں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اہل تشیع میں سے تھی، اور بھی بہت سے پھر لوگ آئے، اور پھر اودھ کے جو نواب تھے ان کے ہاں بھی جیسے بہت اپوزٹ ٹینڈنسیز ہمیں ملیں گی، اور یہ اوور آل بھی ہے۔ رومیلا تھاپر کی ایک کتاب ہے، اس میں اس نے بتایا ہے کہ مغلوں کے ہاں آپ کو بہت، آپ کہیں کہ اپوزٹ قسم کی ٹینڈنسیز ملتی ہیں۔ ایک طرف تعیش ہے، عیش و عشرت ہے، راگ رنگ ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ مذہبی چیزوں میں بہت دلچسپی ہے، ٹھیک ہے، مساجد کی تعمیر ہے، بڑی بڑی مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں، اور مدارس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو نواب تھے اودھ کے، انہوں نے بالکل اس کو لکھنؤ، اس کا ظاہر بات ہے جو ہے تخت جو مرکزی جگہ تھی، تو بے تحاشا امام بارگاہیں بنائی ہیں، اور بہت سے جو ہے مظاہر کیے ہیں۔ محرم میں جو ہے وہ لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے تھے، تو وہ دونوں چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ اچھا، یہ بات عسکری صاحب نے بھی لکھی ہے رومن امپائر کے حوالے سے بھی، کہ رومنز کے ہاں بھی یہ دونوں انتہائیں پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف جو ہے وہ بہت زیادہ لذت کوشی اور ہیڈونسٹک جو ہے ان کے ہاں تصورات تھے، اور پھر وہیں پر جو ہے وہ بہت زیادہ جیسے رہبانیت کے اور جو ہے وہ لذت کشی کے تصورات بھی ہمیں ملتے ہیں۔ تو یہاں پر بادل دونوں چیزیں ہمیں ملتی ہیں، اور شاید وہ گلٹ مٹانے کے لیے ہے کہ اگر ایک طرف جو ہے راگ رنگ ہے تو دوسری طرف یہ معاملات بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اور یہ جیسے مطلب آج بھی ہم کہہ سکتے ہیں کسی خاص حد تک جو عربوں کے ہاں ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے نا، کہ ایک طرف ان کے اپنے تعیشات ہیں، ان کے محل ہیں، یعنی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی انہوں نے بڑے محل بنائے اور عربوں کی چیزیں بنائی، یہ کی وہ کی، لیکن دیکھیں انہوں نے حرمین کو بھی تو اس پہ بھی تو اتنا خرچہ کیا ہے نا، اس کے ساتھ بھی تو کتنا وہ سپورٹ کرتے ہیں، کتنا خرچ کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جی، تو اس کے عہد کے بعد روشن پہلو بھی ہیں، مثلا اردو شاعری کی نشو و نما، لیکن عیش کوشی اور اخلاقی انحطاط معاشرے کا جز ہو گیا تھا۔ یہ کمزوریاں برقرار رہیں، رہی صحیح کسر مرہٹوں اور نادر شاہ کے حملوں نے پوری کر دی۔ اب نادر شاہ کا جب حملہ ہوا تھا اور اس نے جو لوٹ مار کی تھی، اور جتنا سامان یا جتنا مال وہ لے کر گیا تھا وہ غیر معمولی ہے، اس کی اماؤنٹ اس زمانے میں کروڑوں کی فگر ہے، جو آج کے شاید کئی خرب بنتے ہیں جو وہ سارے وہاں لوٹ مار ہوئی۔ بادشاہت ایک فقط کھوکھلا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ تو آگے ایک اقتباس ہے، حکیم مومن خان مومن کے ایک شاگرد ہیں، تو نتائج المعانی ایک کتاب ہے، اس کے جو مصنف ہیں جو مومن کے شاگرد ہیں آغا محمود بیگ راحت، لکھتے ہیں ایک روز ابو نصر محمد اکبر شاہ ثانی کے دربار میں ذکر زوال سلطنت آ گیا۔ بخشی محمود خان نے عرض کی، 4 آدمیوں نے مملکت کو تباہ کر دیا۔ 4 آدمی سے مراد 4 فرد نہیں ہیں، 4 جیسے آپ کہیں کہ کیٹیگریز ہیں، 4 طرح کے طبقات ہیں۔
اول حکیموں نے فرمایا میران بیدار مغز کو وہ مقویات کھلائیں کہ تاب تحمل نہ ہو سکی، مزاج عشرت طلب ہو گیا. یعنی ایک وہ لوگ تھے، اور اس میں بھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی کس کس طریقے کی چیزیں ہوتی رہیں. اور جیسے ابھی ہم یہاں پڑھ بھی رہے ہیں امام غزالی علیہ الرحمہ کی جو کتاب ہے کسر الشہوتین، کہ بنیادی طور پہ دو بڑی شہوتیں ہیں، ایک بطن کی اور ایک فرج کی. تو یہ جو ہمارے ہاں دور زوال کے جو حکمران تھے ان کے ہاں دونوں ہی کا بڑا چرچا تھا. مال یعنی کھانا پینا اور دسترخوان، اس کی ڈشیں. اور ہم یہاں پہ ہم نے ایک اقتباس بھی پڑھا تھا نا کہ بھئی کس کس طریقے کی ڈشز تھیں، کتنی قسم کی روٹیاں، کتنے قسم کے پلاؤ، کتنے قسم کے جو ہے قورمے، اور ان کی تفصیلات. اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک کوزین ہے نا، بجائے خود ایک بڑا مسئلہ ہے. اور پھر اس کے بعد جب یہ چیز ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں پھر شہوت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور یہ لازمی سی چیز ہے. جیسے امام صاحب نے بھی اپنی جو ان کی کتاب کسر الشہوتین، زیادہ بڑا حصہ اس کا جو ہے وہ بطن پر ہے، اور جو فرج کے مسائل بہت تھوڑے ہیں. یعنی جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں سوچ یہ ہے، اگر آپ شبع کی عادت کو ختم کر دیں، جو ایک خاص محدود معنی میں اس کو اپنائیں گے تو وہ والے مسائل پیدا ہی نہیں ہوں گے جو آگے فرج کے مسائل یا جنسی مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ دونوں چیزیں ہمیں وہاں نظر آتی ہیں. اچھا، تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرے کلاونتوں نے ان کے گھر میں نوخیز ہوئیں، اس کو پیش کیا اور اس میں اپنا افتخار پیدا کیا. سلاطین کو رقص و سرور میں مائل رکھا. ڈوم ڈھاری مدار المہام ہوئے. یعنی بہت سے لوگ جو میراثی کہلاتے تھے، ڈوم ڈھاری تھے، وہ جیسے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو گئے. ٹھیک ہے. انتظام فرما روائی میں خلل واقع ہوا. دشمنوں نے سر اٹھایا، بدخواہوں نے پیر پھیلائے، جا بجا خود سر ہو گئے. شرفاء کو دربار میں مداخلت نہ ہوئی، ان کی بات کسی نے نہ سنی. وقت پر ان لوگوں نے طرح دی، غنیم کی بن آئی. غنیم جو لشکر ہوتے ہیں، یہ دوسرا گروہ ہے. تیسرے کثرت عیال نے، یعنی تیسرا کیا ہے؟ کثرت عیال. وہی میں عرض کیا کہ شادیاں بے تحاشا، اور پھر اس کے ذریعے جو ہے وہ سسرالی رشتے جو ہیں وجود میں آ رہے ہیں. ادھر اولاد کی ترقی ہوئی، نزائے خانگی سے خلش ہوئی. اب پہلی بات ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے، تخت نشینی کی جنگیں، یہ ایک پورا موضوع ہے. اور بر صغیر میں جو مسلمان حکمران تھے، پھر مغل تھے، ان سے پہلے بھی یہ ایک مسئلہ رہا ہے کہ بھائی جو بھی اب بے تحاشا اولاد ہے وہ آپس میں لڑ رہی ہے، مر رہی ہے. ایک قائم بھی ہو گیا ہے تو دوسرے کھڑے ہو گئے اور کر رہے ہیں. اورنگزیب عالمگیر، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہمارے ہاں جیسے ایک سینسیٹیو سا مسئلہ ہے ان کا، تو اقبال نے بھی ان کے بارے میں یہی کہا تھا کہ ترکش مارا خدنگ آخری، کہ ہمارے ترکش کا آخری تیر ہے اورنگزیب عالمگیر. یعنی آخری بڑا آدمی ہمارے حکمرانوں میں جو کسی درجے میں جیسے پرانے لوگوں سے مشابہ تھا، وہ یہ تھا. اب ان کے بارے میں جیسے لوگوں نے جیسے آج کی زبان میں زبان استعمال کریں تو میمز بنائی ہوئی ہیں. جو سب سے مشہور میم ہے اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ کوئی نماز قضا کی اور نہ اپنا کوئی بھائی قضا کیا. یعنی نماز بھی کوئی نہیں چھوڑی اور اپنا بھائی بھی کوئی نہیں چھوڑا. یعنی پتہ نہیں کتنے 20-25 بھائی پھڑکا دیے. اب یہ بہرحال بہت مشکل سی بات لگتی ہے، پریشان کن بات لگتی ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جو سلاطین عثمانی تھے ان پر بھی یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بلکہ ان کے ہاں تو جیسے یہ ایک ریگولیشن تھی کہ جب ایک جو ہے وہ بن جائے گا تو باقی بھائیوں کو مار دیا جائے گا. اب یہ شاید ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو، اور یہاں پر بھی ضروری نہیں ہے کہ اورنگزیب کے ہاں یہ کوئی پہلے سے طے ہو جائے کہ بھئی سب کو ہی مار دینا ہے پریمپٹیولی. یعنی پریمپٹیولی چونکہ انہوں نے بغاوت تو کرنی ہے. جیسے وہ لطیفہ ہے نا کہ ایک والد صاحب نے بچے کو کہا کہ پانی لے کر آؤ، ساتھ ہی چپیڑ مار دی. انہوں نے کہا کیوں ماری؟ کہ تم نے ویسے پانی گرا ہی دینا ہے، گلاس توڑ دینا ہے، تمہیں پہلے چپیڑ. ایک ہے کہ پریمپٹیولی چونکہ انہوں نے پنگے تو کرنے ہیں تو نپ دا ایول ان دا بڈ، تو ان کو مار ہی دیں تاکہ قصہ ختم ہو. اب کوئی آدمی اس کی توجیہ کر سکتا ہے کہ بھائی یہ نہیں، بغاوت ہوئی ہے اور ہمیں تو مطلب شرعی طور پہ کہا گیا ہے کہ بھئی اگر کوئی جو ہے کسی حاکم کی خلافت منعقد ہو جائے تو اس کے بعد اذا بوعی الامام، کہ بعد امام کی جب بیعت کر دی جائے تو پھر جو آدمی کھڑا ہو جائے تو فقتلوہ، اس کو مار دو. یعنی پھر کوئی اور جو ہے دعوے دار کھڑا ہو جائے، انتشار پیدا کرے، انارکی پھیلائے تو اس کو مار دو.
تو بہرحال یہ میں عرض کرتا ہوں نا کہ یہ بھی جب خاندان بہت بڑھ گیا، کئی طرح کے آپ کے بھائی ہو گئے، ٹھیک ہے، تو پھر اس میں یہ معاملہ ہوا کہ ہر ایک نے اپنا اس میں سے حصہ چاہا، اور وقتاً فوقتاً جو ہے وہ بغاوتیں بھائی کرتے رہے، تو یہ بھی ایک بڑا جو ہے قصہ چلتا رہا۔ اچھا، چوتھے جو ہیں وہ مشائخ و پیرزادوں نے جب کبھی حاضر ہوئے اور کچھ ذکر سلطنت آیا، اپنے تئیں عرش پر پہنچایا، مسائل تصوف بیان کرنے لگے، کنج عزلت کی خوبیاں عرض کرنے لگے، خون بندگان خدا سے ڈرانے لگے۔ جب شیخ جی شیخی بھگا چکے، پھر اپنی کرامت جتانے لگے۔ ہم دعا کرتے ہیں، دعاؤں کا لشکر حضور کی فتح و نصرت کو کافی ہے۔ یعنی اب کہتے ہیں ایک یہ پیدا ہو گیا، اب شاہ ولی اللہ صاحب کی ہم کچھ تقریریں دیکھیں گے، خطابات دیکھیں گے، اس میں انہوں نے ان کو بھی خطاب کیا، مشائخ المشائخ زادے اور پیر زادے۔ تو دعاؤں کا لشکر حضور کی فتح و نصرت کو کافی ہے، یعنی اب یہ جو تصور ہے نا کہ خوش آمدیں کرنا، مداحیاں کرنا، خلطیں پانا، اور ایک دھوکہ دینا کہ حضور کا اقبال بلند ہو اور آپ کی کیا شان ہے، اور جناب آپ کا تو آپ کو سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی آ نہیں سکتا، پھر اس کے لیے بعض اوقات جیسے جھوٹے خواب بیان کرنا، یہ بات بھی ہوتی رہی۔ تو جیسے بالکل ابتدائی دور میں چند لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ انہوں نے مثال کے طور پہ آپ سمجھ لیں کہ کچھ اموی خلفاء، کچھ عباسی خلفاء کو خوش کرنے کے لیے چند لوگوں نے حدیثیں تک گھڑی ہیں، تو یہاں مطلب گویا خواب واب بیان کرنا کون سا کوئی مسئلہ ہے؟ یہ اصل میں تقریباً وہ والی بات ہے جو خاصی کنٹروورشل ہو گئی تھی مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کی، جو انہوں نے تجدید و احیاء دین میں کہا تھا نا کہ وہی جو ہمارا جو ایک مزمن قسم کا اور کرونک جو ہمارا مرض رہا ہے امت میں، وہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ تصوف ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چنیا بیگم انہوں نے کہا ہے کہ وہی چنیا بیگم ہے جس نے ہمارے بڑے بڑے لوگوں کو اور بڑی بڑی تحریکوں کو ڈیفیوز کیا، اور تحریک شہیدین پر سید احمد صاحب علیہ رحمہ ان پر بھی جو انہوں نے گفتگو کی ہے، تو کہا کہ وہاں پر بھی کشف اور خواب اور اس طرح کی چیزیں، مطلب یہ ہے کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ان ریئلسٹک قسم کی، یعنی ایسی توقعات قائم کر لینا کشف اور خوابوں اور الہام کی بنیاد پر کہ جو پریگمیٹک نہیں ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جو ریشنل نہیں ہے، اس لحاظ سے کہ بھئی جو طاقت کا توازن ہے اس کو دیکھا نہیں انہوں نے۔ بہرحال تو دشمن ادھر منہ بھی نہیں کرنے کا، خود پامالے تم سمندان لشکر دعا سے دولت و اقبال ہوگا۔ سمندان، سمند گھوڑے کو کہتے ہیں، سمندان لشکر دعا سے دولت و اقبال ہوگا، فرما رواں ان کے دام میں آ گئے، یعنی وہ باتوں میں آ گئے۔ ظاہری بات ہے ایک آدمی کو آپ اتنی پھونک دیں گے، اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کریں گے تو وہ ماننے لگے گا کہ اپنے آپ کو۔ پیر جی کی دعا پر تکیہ کیا، چار بالش عشرت پر تکیہ نشین ہوئے، اراکین گوشہ گزری ہوئے، غنیم نے قابو پایا، اقلیم پر زور لایا، دعا کی فوج آتی رہی، حکومت جاتی رہی۔ یعنی آپ جو ہیں وہ دعائیں کرتے رہے، جیسے ہمارے ہاں بھی کہا گیا، یعنی اس کو لوگ جیسے بہت زیادہ سکینڈلائز کرتے ہیں نا کہ بھئی جب جو ہے وہ تاتاری آ رہے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ بھئی کیا کیسے کرنا ہے، تو جیسے ختم بخاری منعقد کیا جائے تو ختم بخاری سے ہو جائے گا، یا فلاں مسئلہ ہو رہا ہے تو آیت کریمہ کا ختم کرا دیا جائے، تو کہتے ہیں بس یہاں پر بھی ایسے ہی اسی طرح کی باتیں ہونے لگ گئی۔ دعا کی فوج آتی رہی، حکومت جاتی رہی، لیکن زوال حکومت علوم اسلامی کی اشاعت میں ضعف آیا، بلکہ ان کا زیادہ فروغ ہوا۔ اس کے بعد اب ایک اقتباس ہے مسدس حالی میں سے، مسدس حالی کا جو مقدمہ ہے اس کا ایک اقتباس ہے۔ حالی لکھ رہے ہیں، یہ ظاہر بات ہے کوئی 1910-12 کے قریب لکھ رہے ہیں۔ ویسے تو مسدس حالی کا تفصیلی مطالعہ کرنا چاہیے، یعنی یہ جو عروج و زوال کا پورا مبحث ہے خاص طور پہ اس کا جیسے بہت اچھا بیان ہے، اور ایک ایک جیسے گروہ کو لیا انہوں نے، شاعروں کا کیا حال ہے، ادیبوں کا کیا حال ہے، اور حیات والوں کا کیا حال ہے، ہندسہ والوں کا کیا حال ہے، طب والوں کا کیا حال ہے۔ تو وہ ہر جگہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ پرانی جو جس کو سبط حسن صاحب نے کہا ماضی کے مزار، یعنی آپ ماضی کے مزاروں کے ساتھ جو ہے متعلق ہوئے ہیں، اور آپ کا علم بالکل ریڈنڈنٹ ہو گیا۔ اور پھر چونکہ حالی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ افادی ادب جو ہے اس کے بانیوں میں سے تھے کہ بھائی اس کا حاصل وصول کیا ہے، اور چونکہ ظاہری بات ہے کہ پریگمیٹزم تھا اور باقی چیزیں تھیں،
تو بہرحال وہ بہت جیسے مبالغے سے بتا رہے ہیں کہ صورتحال کیا ہو چکی ہے، یہ حالی کا اقتباس ہے۔ قوم کی حالت تباہ ہے، عزیز ذلیل ہو گئے ہیں، شریف خاک میں مل گئے ہیں، علم کا خاتمہ ہو چکا ہے، دین کا صرف نام باقی ہے، افلاس کی گھر گھر پکار ہے، پیٹ کی چاروں طرف دہائی ہے، اخلاق بالکل بگڑ گئے ہیں اور بگڑتے جاتے ہیں، تعصب کی گھنگور گھٹا تمام قوم پر چھائی ہوئی ہے، رسم و رواج کی بیڑی ایک ایک کے پاؤں میں پڑی ہے، جہالت و تقلید سب کی گردن پر سوار ہے، امراء جو قوم کو بہت کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں غافل اور بے پرواہ ہیں، علماء جن کو قوم کی اصلاح میں بہت بڑا دخل ہے زمانے کی ضرورتوں اور مصلحتوں سے ناواقف ہیں۔ ایسے میں جس درد سے جو کچھ بھی بن آئے تو بہتر ہے، ورنہ ہم سب ایک ہی ناؤ میں سوار ہیں اور ساری ناؤ کی سلامتی میں ہماری سلامتی ہے۔ ہر چند لوگ بہت کچھ لکھ چکے ہیں اور لکھ رہے ہیں، مگر نظم کی جو بالطبع سب کو مرغوب ہے اور خاص کر عرب کا ترکہ اور مسلمانوں کا موروثی حصہ ہے، قوم کے بیدار کرنے کے لیے اب تک کسی نے نہیں لکھی۔ یعنی نثر میں تو لکھ رہے ہیں، مرثیے کہہ رہے ہیں، لیکن شاعری، اور شاعری میں یعنی شعر ہے، یہاں نظم سے مراد جو ہے وہ نثر کے مقابلے میں نظم ہے، کہ بھائی اس میں بھی اس موضوع کو بیان کرنا چاہیے کیونکہ اس کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی۔ تو اگرچہ ظاہر ہے کہ اور تدبیروں سے کیا ہوا جو اس تدبیر سے ہوگا، مگر ایسی تنگ حالتوں میں انسان کے دل پر ہمیشہ دو طرح کے خیالات گزرتے رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دوسری یہ ہے کہ ہم کو کچھ کرنا چاہیے۔ پہلے خیال کا نتیجہ ہوا کہ کچھ نہ ہوا، اور دوسرے خیال سے دنیا میں بڑے بڑے عجائبات ظاہر ہوئے۔ یعنی اب حال ہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں بھی چاہتا ہوں کہ کچھ یہ جو ادبار ہے، یہ جو زوال ہے، اس سے نکلنے کی اپنی سی ٹوٹی پھوٹی کوشش جو ہے وہ کی جائے۔ اور حالی کے نزدیک اس کا منہج کیا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ جو آپ کا واقع ہے اور اس میں جو آپ کی ٹریڈیشن ہے، ٹھیک ہے، علم کی، ادب کی، دین کی، فنون کی، ٹھیک ہے، پیشوں کی اور صنعتوں کی، اس سب پر کریٹیکلی نگاہ ڈالی جائے اور دیکھا جائے کہ اب یہ کسی قابل ہیں یا نہیں ہے۔ تو حالی کا کہنا یہ تھا کہ اب یہ کسی قابل نہیں، اور پوری تفصیل ہے، اور وہ اس میں تصور یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو یہ سب کچھ دیا تھا، ہم سے روشنی پھیلی ہے، ٹھیک ہے، تو باہر اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود ان کی لگائی ہوئی ہے، اور جو تھا کہ بھئی شریعت کے جو ہم نے پیمان توڑے وہ سب جا کے وہ لے جا کے سب اہل یورپ نے جوڑے، تو انہوں نے اختیار کر لیا، اور پھر ہم جو ہے وہ زوال کا شکار ہو گئے، ہمارا علم ریڈنڈنٹ ہو گیا۔ تو یہ ایک بات ہے، اور یہ بات مطلب پوری طرح غلط بھی نہیں ہے کہ ہمارا جو علم تھا وہ وحدانی تو تھا، اس میں دینی اور دنیاوی کی تقسیم نہیں تھی، لیکن بہرحال وہ اپ ڈیٹڈ نہیں تھا، اور وہ جو ہے وہ خاصا ہی مطلب بیکورڈ ان معنوں میں تھا، ریڈنڈنٹ ان معنوں میں تھا کہ اب وہ کارآمد نہیں رہا۔ اب دیکھا نا آپ نے، ہم نے کلونیل جو ان کی تحریریں پڑھی ہیں، انگریزوں کی رپورٹس پڑھی ہیں، تو جگہ جگہ کیا بات آتی ہے؟ یوزفل نالج، کارآمد علم جو ہے ان کو سکھایا جائے۔ اچھا، اس کے بعد اب شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی علیہ رحمہ، اس کے خروج سے کیا مراد ہے؟ عروج، ہاں، یعنی مسلمانوں کا جو عروج تھا، ہاں، مطلب ظاہری بات ہے کہ دیکھیں ہمارے تو دینی روایت جو ہے پیغمبر سے شروع ہوئی ہے نا خاص معنوں میں، اور صحابہ کرام تھے، تو ابتداءً تو جو فتوحات ہوئی ہیں اس کے محرکات دینی تھے، اخلاقی تھے، شرک کا خاتمہ تھا، ظلم کا خاتمہ تھا، اس کی وجہ سے ہوا۔ اور پھر دنیا میں جو اقوام تھی یا تو مشرکانہ اقوام تھیں، تو ان کے ہاں وہ سیرت و کردار نہیں تھی جو مسلمانوں کے ہاں تھی، ان کے ہاں اخلاق سے، ایمان اور اخلاق سے، اور پھر ان کے ہاں جیسے جذبہ جہاد بھی تھا، اس کی وجہ سے بہت کچھ معاملات ہوئے، اور وہ جیسے چلتے رہے۔ لیکن اس کے بعد پھر جب یورپ میں تبدیلیاں آئی ہیں، سائنٹیفک ریولوشن اور پھر انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جو تبدیلیاں آئی ہیں، اس کا ساتھ مطلب کوئی بھی نہیں دے سکا نا، دنیا کی کوئی قوم بھی نہیں دے سکی۔
تو مسلمان بھی نہیں دے سکے، اور پھر اس کے بہت سے اسباب پیدا ہوئے۔ یہاں پہ اب وہ حجت اللہ البالغہ میں جو ہے شاہ صاحب ایک جگہ جو باب ہے نا، باب سیاست المدنیہ، اس میں ایک کلام کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چھوٹا سا میں اقتباس پڑھنا چاہوں گا۔ یہ میرا خیال ہے کہ 1930s میں 34 تھا یا کیا تھا، الفرقان ایک رسالہ نکلتا تھا لکھنؤ سے، تو مولانا منظور نعمانی صاحب اس کے مدیر تھے، تو انہوں نے ایک خاص نمبر نکالا، شاہ ولی اللہ نمبر، اور اس میں بہت اچھی اچھی تحریریں تھیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی علیہ رحمہ کی ایک بہت ہی عمدہ تحریر ہے، جس میں انہوں نے اپنے تئیں شاہ صاحب کا جو پورا فکر ہے اس کی پریسی نکالی۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کا بھی اس میں مضمون ہے۔ اس وقت ظاہری بات ہے وہ والی تفریق نہیں تھی نا، اس سے پہلے وہ الجمیت میں لکھتے تھے، ابھی جماعت اسلامی بھی قائم نہیں ہوئی، تو ابھی تو جیسے وہ مولانا ابو الاعلیٰ صاحب مودودی جو تھے وہ دیوبندی تھے، ٹھیک ہے، تو وہ دیوبندیوں سے تو بعد میں نکلیں، اور وہ جمعیت علماء کا جو آرگن تھا الجمیت، اس کے ایڈیٹر تھے، تو اس میں تو جیسے اپنے ہی آدمی تھے۔ تو سید احمد اکبر آبادی صاحب کا، پھر مولانا مسعود عالم ندوی صاحب کا بہت اچھا مضمون ہے، اور اس کا موضوع بھی یہی ہے کہ شاہ صاحب کے زمانے میں کیا حالات تھے، اور اس میں بادشاہوں کا تذکرہ کیا۔ اس میں بھی وہی تنقید ہے، یعنی وہ تنقید جو مبارک علی کر رہے ہیں، وہی تنقید مسعود عالم ندوی کر رہے ہیں، وہی تنقید جو ہے مولانا علی میاں بھی کر رہے ہیں۔ اب ٹھیک ہے کہ وہ پرسپیکٹو کا فرق ہوتا ہے، شدت اور غلظت کا فرق ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی مطمئن ہے کہ جو یہاں مسلمان حکمران کر رہے تھے تو اس سے راضی کوئی بھی نہیں تھا کہ بھئی ٹھیک ہے، چونکہ ہمارے لوگ ہیں اس وجہ سے ہم ان کو سپیئر کر دیں۔ تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا مضمون ہے 3-4 صفحے کا، مولانا سید سلیمان ندوی علیہ رحمہ کا، اور اس کا ٹائٹل کیا ہے، ہندوستان میں اسلامی حکومت کے زوال کا سبب۔ یہی جو ہمارا موضوع ہے کہ ہندوستان میں اسلامی حکومت کے زوال کا سبب شاہ صاحب کی نظر میں، شاہ ولی اللہ صاحب کی نظر میں۔ اب انہوں نے شروع میں ایک بات کہی ہے جو ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کو اور تنقید کرتے بھی ہیں، مبارک علی صاحب اور کئی بھی لوگ شاہ ولی اللہ صاحب پر یہ تنقید کرتے ہیں کہ ایک طرف اتنا عالی دماغ ہے، اتنا بڑا دماغ ہے، اتنے بڑے بڑے مسائل پر غور ہو رہا ہے، دوسری طرف اپنے پیش و عقب سے اتنی غفلت۔ شاہ صاحب کے زمانے میں کمپنی کی حکومت بڑھ رہی تھی، آہستہ آہستہ اس کا عمل دخل بڑھ رہا تھا اور آگے جا رہا تھا۔ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا کہ شاہ صاحب کا سن وفات کیا ہے، تو بال 1757 میں پلاسی کی جنگ بھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد تو بہت حد تک اس کی بنگال میں حکومت قائم ہو گئی۔ تو اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ بھئی انہوں نے مرہٹوں کے فتنے کا تو کچھ نہ کچھ خیال کیا، احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا، افغانستان سے بلایا، لیکن یہ جو انگریز کا فتنہ تھا یا اس کا جو آپ سمجھ لیں اس کے اندر جو شر کا ایلیمنٹ تھا یا اس کی جو طاقت تھی، اس کا خیال نہیں کیا۔ تو وہ اقبال نے بھی جو ہے نا، جو پیر و مرید ان کی نظم ہے، اس میں یہی سوال کیا ہے کہ آسمانوں پر میرا فکر بلند، میں زمین پہ خاصدار و درد مند، اور ٹھوکریں کیا ہے کہ اس راہ میں کھاتا ہوں میں، کیوں میرے بس کا نہیں کار زمیں، کیوں میرے بس کا نہیں کار زمیں، اب لہے دنیا ہے کیوں دانائے دین۔ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جو دانائے دین ہے، دین کا عارف ہے، وہ دنیا میں اتنا نائیوٹی کا شکار کیوں ہے، کیوں ابلہ دنیا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کا جواب جو مولانا نے دیا وہ یہی تھا کہ بھئی وہ جو آسمانوں پہ پرواز کر رہا ہے، اس کے لیے زمین پہ چلنا کیا مشکل ہے۔ مطلب یہ کہ مشکل ہونا نہیں چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ صحیح تناظر میں نہیں کھڑا ہوا۔ اب یہاں شروع میں یہاں پر وہ ایک بات مدح میں بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب کی، کون؟ مولانا سید سلیمان ندوی۔ ایسے کم مصنف گزرے ہیں، یہ آپ کے پاس نہیں ہے، یہ میں اپنے پاس سے پڑھ رہا ہوں، ایسے کم مصنف گزرے ہیں جن کی تصانیف میں ان کے زمانے کی روح نہ ہو یا اس میں زمان و مکان کی جھلک نہ ہو، اور کم از کم یہ کہ اپنے زمانے کی علمی ناقدر شناسی اور اضطراب احوال کا ذکر نہ ہو۔ مگر شاہ صاحب کی تصانیف کا یہ حال ہے کہ وہ زمان و مکان کی قید سے بالکل پاک اور گلہ و شکایت اور حرف حکایت سے سراپا بے نیاز ہیں۔ اب یہ مولانا سلیمان ندوی لکھ رہے ہیں، یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتابیں اس زمانے میں لکھی گئی ہیں جب امن و اطمینان اس ملک سے حرف غلط کی طرح مٹ گیا تھا۔ سارا ملک طوائف الملوکی، خانہ جنگی، سیاسی بدامنی اور ہر طرح کے شور و شر میں مبتلا تھا۔ یہ شاہ صاحب کے زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ دلی کی سیاسی مرکزیت مٹ چکی تھی،
شمشیر زن اپنی بادشاہی کا خواب دیکھ رہا تھا، سکھ ایک طرف، مرہٹے دوسری طرف، جاٹ تیسری طرف اور روہیلے چوتھی طرف، ملک میں ہر طرف اودھم مچا رہے تھے، اور نادر شاہ اور احمد شاہ جیسے پرجوش سپہ سالار خیبر کے دروازے کے پاس کھڑے چاہتے تھے آندھی کی طرح آ جاتے اور سیلاب کی طرح نکل جاتے۔ اس درمیان میں دلی خدا جانے کتنی دفعہ لٹی اور کتنی دفعہ بنی، وہی جو ہم نے بات کہی ہے، ٹرموائل کا شکار رہی، یعنی جو صدر مقام ہے دلی، اس پہ حملے ہو جا رہے ہیں، کبھی کوئی تخت پہ، کبھی کوئی تخت پہ، کبھی کوئی خاندان، کبھی کوئی دوسرا خاندان، تو کتنی دفعہ لوٹی اور کتنی دفعہ بنی، مگر اللہ دے دلی کے تاجدار علم کا امن و اطمینان کہ یہ سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہوتا رہا، مگر نہ دل کو اضطراب، نہ خیال میں انتشار، نہ قلم میں اضطراب، نہ زبان پر زمانے کا گلہ، نہ قلم سے بے اطمینانی کا اظہار۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بلندی کے جس آسمان یا صبر و رضا کے جس لامکان میں تھے، وہاں تک زمین کی آندھیاں نہیں پہنچتیں اور زمان و مکان کی گردشیں وہاں اپنا کام نہیں کرتیں۔ دیکھیں، ایک پہلو سے یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نا، وہ اس کے ہاں ایک خاص طرح کی سیرینٹی، ایک خاص طرح کی ٹرینکولیٹی ہوتی ہے، خارج کے حالات کو دیکھتا بھی ہے، متاثر بھی ہوتا ہے، لیکن کیونکہ آپ کہیں کہ اس کا تعلق زیادہ زمین کی نسبت آسمان سے زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ خارج کے حالات سے اس طرح متاثر نہیں ہوتا جس طرح دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں نا کہ جو لوگ دیندار ہیں، دین کا بہت جذبہ رکھتے ہیں، تو ان کے اندر آپ نے خاص طرح کی ایک وحشت چہروں پہ دیکھی ہوگی، غصہ، ریج، انتقام۔ تو جبکہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے ہاں تو ایک ٹرینکولیٹی، ایک سیرینٹی، ایک خاص طرح کا سکینت جس کو کہا جاتا ہے وہ پائی جاتی۔ بہرحال تو یہ جیسے انہوں نے بات کہی ہے، اس کے بعد پھر انہوں نے یہی دو سبب لکھے ہیں جو اب آپ کے سامنے ہیں۔ یہ حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے جیسے کمنٹ کیا، یعنی بہت کم گفتگو کی ہے نا، تحریروں میں گفتگو نہیں کی، یہ ایک جگہ ہے جہاں پر وہ ہندوستان میں جہاں وہ رہتے ہیں اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی اس زمانے میں ملک کی خرابی و ویرانی کے زیادہ تر دو سبب ہیں، ایک بیت المال یعنی ملک کے خزانے پہ تنگی، وہ اس طرح کے لوگوں کو یہ عادت پڑ گئی ہے کہ کسی محنت کے بغیر خزانے سے روپیہ اس دعوے سے حاصل کریں کہ وہ سپاہی ہیں یا عالم ہیں۔ وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اب روزگار ہے نہیں، زراعت پر بھی ناروا ٹیکس لگا دیے گئے ہیں، تو اب لوگ جیسے ملازمتوں کو ترجیح دے رہے ہیں، اور کارپوریشن تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، تو اصل میں آپ سمجھ لیں کہ جو بٹر پرووائڈر ہیں یا آپ کہیں کہ امپلائمنٹ کا جہاں پہ سورس ہے وہ کوئی پرائیویٹ کمپنیز تو ہے نہیں، کمپنی کی حکومت آئی ہے وہ بھی دے رہی ہے، لیکن ورنہ اصل میں کیا ہے، دربار، اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ مقتدرہ جس کو آپ کہتے ہیں، اس سے آپ متعلق ہوں گے۔ اب بے تحاشا لوگ جڑ گئے ہیں، مولوی لوگ بھی جڑ گئے ہیں اور سپاہی بھی جڑ گئے ہیں، جن کا حق اس خزانے کی آمدنی میں ہے یا ان کے کسی کا یا ان لوگوں میں سے ہیں جن کو بادشاہ خود انعام و اکرام دیا کرتے ہیں، جیسے زہد پیشہ صوفی اور شاعر اور دوسرے گروہوں میں سے جو ملک و سلطنت کے کسی کام کے بغیر کسی نہ کسی ایسے طریقے سے روزی حاصل کرتے ہیں جو محنت کے بغیر ان کو ملتی ہے۔ تو طفیلی جس کو ہم کہتے ہیں نا، کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ماڈرن سٹیٹ ہے نا، اس کا سائز اتنا بڑھ گیا ہے، اس کے خرچے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ بے تحاشا اس کے لیے جو ہے وہ آمدن چاہیے۔ اب اس آمدن کو پورا کرنے کے لیے آپ بے تحاشا ٹیکس لگائیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک جیسے سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ لوگ ان کے اور دوسروں کو ذرائع آمدنی کو کم کر دیتے ہیں اور ملک پر بوجھ ہیں، جس طرح آج ہے، بار بار آتا ہے نا، پی آئی اے، ریلوے، پہلے وابڈا تھا، اس کو تو آپ نے آہستہ آہستہ کر دیا تھوڑا بہت، تو پی ٹی سی ایل تھا، اب یہ کیا ہے کہ یہ جناب سفید ہاتھی ہیں، یہ سفید ہاتھی بالکل انہی معنوں میں ہے نا، کہ بے تحاشا ہیں، اور مطلب یہاں پر 10 لوگوں کی ضرورت تھی، وہاں 25 لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں سفارشی۔ ریلوے کے بارے میں تو مشہور رہا ہے کہ مطلب ہزاروں لوگ ہیں جو اپنا اور کوئی بزنس کر رہے ہیں، کوئی اور جاب کر رہے ہیں، بس مہینے کے مہینے تنخواہ لینے آ جاتے ہیں۔ تو یہی صورتحال جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر مغلوں کے ہاں بھی پیدا ہو گئی۔ دوسرا سبب، کاشتکاروں، بیوپاریوں، پیشہ وروں پر بھاری محصول لگانا۔ دیکھیں اصل سبب وہی ہے،
جب آپ کے خرچے اتنے بڑھ گئے، وہی جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے، شاہی خاندان کا سائز اتنا بڑھ گیا، سسرالی رشتہ داروں کا اتنا بڑھ گیا، اب ان کو بھی ٹھسوانا ہے، ان کو وظیفے دینے ہیں، اب وہ پیسے کہاں سے آنے؟ تو پیسے پھر یہیں سے آئیں گے، کاشتکاروں، بیوپاروں، پیشہ وروں پر بھاری محصول لگانا اور ان پر اس بارے میں سختی کرنا ہے، یہاں تک کہ جو بیچارے حکومت کے مطیع اور اس کے حکم کو مانتے ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں۔ یعنی جو لوگ تو جس طرح آج ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں، ہمارے یہاں بھی آپ کو پتا ہے کہ اب پاکستان کے جو شہری ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ جیسے کووڈ کے زمانے میں تھا کہ بھئی کون سے پروٹیکٹڈ ہیں، کون سے ان پروٹیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، کون سے ہیں جو ویکسینیٹڈ ہیں، کون سے نہیں ہیں۔ تو اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ جو نئی کیٹیگری ہے، طبقاتی تقسیم ہے، وہ کیا ہے؟ فائلر، نان فائلر، یعنی یہ دو اب طبقے وجود میں آ گئے ہیں، اور آہستہ آہستہ مطلب جیسے جو نان فائلر ہیں وہ واجب القتل ہی ہو جائیں گے کچھ عرصے شوٹ ایٹ سائٹ جس کو کہتے ہیں نا، بس دیکھتے گولی مار دیں، جہاں آپ کو پتہ نظر آ رہا ہے کہ جو فائلر نہیں ہے اس کو مار دیں۔ تو اب یہ کیوں دلچسپی ہو رہی ہے اتنی؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ دانے مک گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک کی جیب جو ہے خالی کرنی ہے، ہر ایک کو لوٹ مار کرنی ہے۔ اچھا جی، اور اسی وجہ سے ہم کئی مرتبہ ذکر کر چکے ہیں، یہ ساری جو ڈاکومنٹیشن آف اکانومی ہے یہ سب اس کا حصہ ہے، سب کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈاکومنٹیشن کے اندر لے کر آنا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں وہ لوگ کہ جو کبھی انہوں نے آئی ڈی کارڈ نہیں بنوایا تھا، ان سب کو بنوانے پڑ رہے ہیں، ووٹ کے لیے بنوانے پڑ رہے ہیں، ان کو مثال کے طور پہ اگر ایزی پیسہ یا ان کو جیز کیش استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے درکار ہے، ان سب کو آپ نیٹ میں لے آئے، لیبر کو بھی لے آئے نا، سب کو لے آئے کہ پیسے اب یہ بظاہر سادہ سا عمل نہیں ہے مائکرو فائنینسنگ، یہ مائکرو فائنینسنگ بھی ایک جال ہے نا کہ سب لوگوں کو آپ اس کے اندر لے آئیں، اس نیٹ کے اندر لے آئیں، سب کی ڈاکومنٹیشن ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال یہاں تک کہ جو بیچارے حکومت کے مطیع اور اس کے حکم کو مانتے ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں۔ یعنی ہم 10-15 روپے کی جو ہے بجلی استعمال کر رہے ہیں، پر یونٹ 60 روپے دے رہے ہیں، تو جو دے رہا ہے ٹیکس دے رہا ہے، جو بل دے رہا ہے، اس پر سارا دباؤ ہے، اور جو سرکش اور دہندہ ہیں وہ سرکش ہو رہے ہیں اور حکومت کے محصول ادا نہیں کرتے۔ ہمارے ملک میں خاص طور پہ جو ٹریڈرز ہیں، کئی طرح سے لوگوں نے کوشش کی کہ ان کو کینڈے میں لایا جائے، کئی طرح سے جو ہے کئی گئے معاملہ، لیکن وہ جیسے نہیں قابو آتے۔ حالانکہ ملک اور سلطنت کی آبادی سستے محصول اور فوج اور عہدے داروں کی بقدر ضرورت تقرر پر ہی چاہیے کہ اس زمانے کے لوگ ہوشیار ہو کر سیاست کی اس راز کو سمجھیں۔ مطلب یہ ہے کہ سائز کم کریں، سائز کم کریں، فوج اور عہدے داروں کا سائز آپ کم کریں۔ آج بھی آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو لبرلز ہیں، جو مارکسسٹ ہیں، ان کے ہاں یہ بحث چلتی رہتی ہے کہ بھئی ہمیں سیکیورٹی سٹیٹ بننا ہے یا ہمیں ویلفیئر سٹیٹ بننا ہے۔ تو پاکستان اپنی پیدائش کے بعد سے سیکیورٹی سٹیٹ بن گیا، انڈیا کا ایک ہوا کھڑا کر دیا، کشمیر کا ایک سٹنٹ بنا دیا، اور اس کی وجہ سے لاکھوں کی آرمی آپ نے پال لی اور اس پہ خرچے بے تحاشا ہو رہے ہیں۔ تو اب آپ کی جو بجٹ ہے اس کا لائنس شیئر تو ڈیفنس میں چلا جاتا ہے نا، تو اب وہ اس کا سبب بھی یہی ہے۔ تو اب وہ اگر آپ یہاں پر اتنا سائز بڑھا لیں گے، اتنا خرچہ بڑھا لیں گے، تو پھر جن کو ہم عوام کہتے ہیں ان تک کہاں کوئی چیز پہنچے گی۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک کوئی بات پوچھنی ہے آپ نے، کوئی بات کرنی ہے، کوئی کمنٹ ہے آپ کا تو کر لیں۔ جو احوال بتائے جا رہے ہیں مطلب مسلمانوں سے ہٹ کے دیکھیں یا مسلمانوں کی بھی تاریخ میں دیکھیں تو اکثریت تو ایسی رہی ہے، مطلب استثناء ہی ہوا کوئی بہت پاک زودانہ قسم کے لوگ آئے ہوں۔ تو یہ کیا مطلب سبب بتایا جا سکتا ہے؟ زوال عروج میں بھی یہی حال تھا اور اس سے پہلے بھی تقریباً ایسے یہی حالات ہوتے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسا تھا، اور ابھی تو چونکہ ہم بات کر رہے ہیں یہاں کی نا، تو مثال کے طور پہ بغداد کی جب بات کی جائے گی تو اس کو الگ سے دیکھا جائے گا کہ وہاں صورتحال کیا تھی اور کیا نہیں تھی۔ یہاں تو ایسے لگتا ہے کہ جو ایک بہت بڑا سبب ہے نا، وہ وہی سلطنت کا اور امام کا اور سلطان کا اس طریقے سے اسٹیبلش نہ ہونا ہے۔ تو مطلب امویوں کے ہاں، عباسیوں کے ہاں، سلجوکیوں کے ہاں، عثمانیوں کے ہاں مطلب ایک طاقتور تسلط تھا نا، غلبہ تھا، ہر وقت کی جو ہے طوائف الملوکی اور خانہ جنگی نہیں تھی۔ تو یہ فرق اس سے پڑتا ہے نا کہ بھئی ایک سٹیبلٹی ہے، اور پھر کچھ نہ کچھ آپ کے ادارے بھی انسٹالڈ ہیں۔
تو اور پھر ہمارے خاص طور پہ جو عباسی تھے یا اموی تھے اور اس کے بعد عثمانی تھے، انہوں نے دلچسپی لی ہے، جو ہمارے روایتی ادارے تھے نا ان میں لی ہے، علماء کا اکرام کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پر تو مطلب وہ بات اصولی طور پہ ٹھیک ہے کہ یہاں پہ مطلب اسلام جو آیا ہے نا اس میں امپیورٹیز بہت زیادہ ہے، اور اب ٹھیک ہے پیور امپیور کی بحث ایک لمبی ہو جائے گی، لیکن بہرحال یہاں پر ہندوؤں کے جو اثرات تھے نا وہ رہے ہیں بہت زیادہ۔ اور مثال کے طور پہ سالار مسعود قاضی کے جو ہے اس کے نام کی نیاز اور اس کے نام کی چیزیں چل رہی تھیں وہاں پر، تو مطلب اہل تشیع کے ہاں جو کچھ تھا اس سے کہیں زیادہ اہل سنت کے ہاں عجیب عجیب چیزیں یہاں پہ پروان چڑھنی شروع ہو گئی۔ مطلب لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں تو گویا ان کی تربیت کا کوئی خاص انتظام نہیں ہوا، ہو گئے بس فارغ ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے جو مولانا الیاس صاحب نے تبلیغی تحریک کا آغاز کیا وہ میوات میں یہی لوگ تھے نا، کہ بس ان کو نام ان کے مسلمانوں کے سے تھے، ان کو پتہ تھا کہ اللہ صاحب یا خدا صاحب کوئی ہیں، محمد صاحب کوئی ہیں، باقی ان کی عادی جو رسومات اور عادات جو تھیں وہ ہندوانے تھیں، تو وہ مطلب کو اللہ کا نام بھی لے رہے ہیں، رام کا نام بھی لے رہے ہیں، تو وہ نومینلی مسلم تھے نا۔ تو وہاں پر انہوں نے پھر کلمے کی محنت سے بات شروع کی کہ بھئی یہاں تو دوبارہ سے ان کو مسلمان بنانا ہے۔ تو یہ بر صغیر میں وہ تو چلے میوات ایک نمائندہ جگہ بن گئی، لیکن بہت سی جگہوں کی صورتحال ایسی ہی تھی کہ جو لوگ آئے ہیں ان کی تربیت یا ان کو جو ہے وہ ایک خاص طریقے سے جو ہے اسلام کے اصول و ضوابط اور اس کے اعمال کے لیے کنڈیشن کرنا، وہ کام یہاں پہ نہیں ہوا، اور جگہوں پہ شاید نسبتاً بہتر ہوا ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے اب یہ شاہ ولی اللہ صاحب کی کہ مختلف گفتگو ہیں، یہ سارے جو خطابات ہیں یہ مولانا ابو الحسن علی ندوی علیہ رحمہ، جن کو علی میاں بھی کہا جاتا ہے، ان کی میرے خیال ہے 8 جلدوں پر مشتمل ہے، تاریخ دعوت و عزیمت، تاریخ دعوت و عزیمت۔ تو انہوں نے شروع کیا ہے عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ سے، اور پھر اس کے بعد آگے لے کر آئے ہیں۔ چوتھی جلد جو ہے وہ شیخ احمد سرہندی کے بارے میں ہے، اور 5ویں جلد جو ہے وہ شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی کے بارے میں۔ تو ان کی اس کتاب میں سے یہ ہم نے خطابات جمع کیے ہیں۔ یہ کیوں جمع کیے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ ابھی شاہ صاحب کے زمانے میں جو ہے وہ تاج برطانیہ کی حکومت تو قائم نہیں ہوئی تھی نا، تو وہی بات جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ کولونائزیبلٹی، قابلیت الاستعمار، وہ ہمارے سامنے آ جائے گا کہ بھائی یہ زوال تو جیسے یورپینز کے ساتھ تعامل سے پہلے پیدا ہو چکا ہے، اس میں ہم ان کو دوش نہیں دے سکتے، جو ایک اخلاقی انحطاط پیدا ہو گیا۔ اب یہ ذرا دیکھ لیں، علماء سے خطاب ہے۔ اے بے عقلو، جنہوں نے اپنا نام علماء رکھ چھوڑا ہے، تم یونانیوں کے علوم میں ڈوبے ہوئے ہو اور صرف و نحو و معانی میں غرق ہو، اور سمجھتے ہو کہ یہی علم ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے ہاں مدارس میں آج بھی ایک تقسیم ہوتی ہے، علوم عالیہ الف مدہ والے انسٹرومنٹل، اور علوم عالیہ بلند قرآن حدیث ٹیکسٹ کا جو علم ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے علوم عالیہ انسٹرومنٹل جو نالج تھا، جو مین ٹو سم اینڈ تھا، تم نے اس مین کو اینڈ بنا لیا، تم نے علوم عالیہ ہی کو اس کی پوجا شروع کر دی۔ اب یہ کوئی ماڈرنسٹ تو نہیں کہہ رہا نا، یہ تو ان کا ایک بڑا آدمی کہہ رہا ہے جو اپنے زمانے کا شاید سب سے بڑا عالم ہے۔ اور دیکھیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی جیسے ابن جوزی علیہ رحمہ نے کیا، جو ابن تیمیہ نے کیا، امام غزالی نے کیا، وہ کام شیخ احمد سرہندی نے کیا، وہ کام شاہ ولی اللہ نے کیا۔ ہمیں ایسا لگتا ہے بدقسمتی سے کہ آج یہ کام کرنے والے نہیں ہیں۔ علماء پہ تنقید یا تو ماڈرنسٹ کر رہے ہیں، وہ ان کے اپنے مسائل ہیں، وہ تو دین سے نکلنا چاہتے ہیں، یا کچھ اور لوگ کر رہے ہیں کہ جو جدید مطلب تصورات کا مطالعہ کر رہے ہیں، ماڈرن ٹیکنالوجی کا مطالعہ کر رہے ہیں، میڈیا کا، اسٹیٹ کا، ان چیزوں کا، ہیومن رائٹس کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ آپ گڑبڑ کر رہے ہیں۔ علماء کے طبقے میں کوئی بڑا آدمی ہمیں نظر نہیں آ رہا جو ایک انٹرنل کرٹیک کرے، تو یہ عالموں کی ذمہ داری ہے نا۔ یعنی اب تو مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ بالکل جیسے مورچے میں بیٹھ جاتے ہیں مذہبی لوگ اور مدارس کے لوگ، اور ڈیفنس اپنا کرنے لگتے ہیں۔ اپنے ہاں کی جو کمزوری ہے، کمی ہے، جب تک آپ اس کو نہیں مانیں گے نا، وہ جو کہتے ہیں کہ اپنی
جو ہے وہ چارپائی تھلے آپ ڈانگ نہیں پھیریں گے تو کوئی خاص بڑی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ تو یہ بڑے لوگ ہیں جو اس روایت میں کھڑے ہوئے ہیں نا، جو کوئی ان کے ہاں کوئی اینٹاگنزم نہ دین سے ہے نہ دینی روایت سے ہے، اس کے کسٹوڈین۔ یاد رکھو، علم یا تو قرآن کی کسی آیت محکم کا نام ہے یا سنت ثابتہ قائمہ کا۔ چاہیے کہ قرآن سیکھو، پہلے اس کے غریب لغات کو حل کرو، پھر سبب نزول کا پتہ چلاؤ اور اس کی مشکلات کو حل کرو۔ اسی طرح جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ثابت ہو چکی ہے اسے محفوظ کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے تھے، وضو کرنے کا حضور کا طریقہ کیا تھا، اپنی ضرورت کے لیے کس طرح جاتے تھے، ضرورت سے مراد یہ قضاء حاجت کے لیے، اور حج کیوں کر ادا فرماتے تھے، جہاد کا آپ کے قاعدہ کیا تھا، گفتگو کا کیا انداز تھا۔ یہ وہ جیسے ابن قیم علیہ رحمہ کی جو کتاب ہے، بے نظیر کتاب ہے سیرت پہ، زاد المعاد، اپنے طرز کی ایک ہی کتاب ہے کہ زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ فی الصلاۃ، ہدیہ فی الزکوٰۃ، ہدیہ فی الحج، ہدیہ فی الجہاد، ایک ایک مسئلے میں پیغمبر کی رہنمائی کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سیکھو۔ تو اب ہمارے یہاں دینی جو تعلیم کا نظام ہے نا، اس میں یہ والی ترجیح نہیں ہے، سیرت کا تذکرہ بہت بس برائے نام ہی ہے کہیں پر، ٹھیک ہے، حدیث کا پڑھی جاتی ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب ہی جب گئے تھے حرمین تو وہاں انہوں نے یہ طریقہ دیکھا تھا جو اب ہمارے یہاں دورہ حدیث کا ہے، اور یہ عرض کا طریقہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ قراء علی الشیخ کا طریقہ ہے کہ بھائی یعنی طلبہ پڑھ رہے ہیں اور استاد گویا اس کی بیچ بیچ میں وضاحت کر رہا ہے۔ وہی طریقہ شاہ صاحب نے آگے جاری کیا تھا حدیث کے حوالے سے، ورنہ تو یہاں پہ حدیث کی طرف التفات ہی نہیں تھا بالکل۔ شاہ صاحب نے جو ہے وہ موطا امام مالک کو چونکہ سب سے بڑی کتاب سمجھتے تھے، شاہ صاحب نے طبقات بیان کیے ہیں حدیث کے، تو پہلا طبقہ میں 3 کتابیں رکھی ہیں، موطا اور صحیحین، اور سب سے زیادہ وہ بڑھیا کتاب جو ہے وہ موطا کو سمجھتے تھے۔ اس کی ایک شرح عربی میں لکھی ہے، ایک شرح فارسی میں لکھی ہے، 2 علمی زبانیں تھیں اس وقت۔ تو بہرحال تو اچھا، گفتگو کا کیا انداز تھا، زبان کی حفاظت کس طرح فرماتے تھے، حضور کے اخلاق کیا تھے۔ چاہیے یہ کہ حضور کی پوری روش کی پیروی کرو اور آپ کی سنت پر عمل کرو، مگر اس میں بھی اس کا خیال رہے کہ جو سنت ہے اسے سنت نہ سمجھو کہ اسے فرض کا درجہ عطا کر دو۔ اس طرح چاہیے کہ جو تم پر فرائض ہیں انہیں سیکھو، مثلا وضو کے ارکان کیا ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ان سے کہہ رہے ہیں۔ اب شروع میں دیکھیں سخت باتیں کی ہیں نا کہ تم کن باتوں میں پڑ گئے ہو، تمہیں یہ کرنا چاہیے۔ مشائخ کی اولاد یعنی پیر زادوں سے خطاب، اے وہ لوگوں جو اپنے آباء و اجداد کے رسوم کو بغیر کسی حق کے پکڑے ہوئے ہو، یعنی گزشتہ بزرگان دین کی اولاد میں ہو، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ ٹکڑیوں ٹکڑیوں ٹولیوں ٹولیوں میں آپ بٹ گئے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے راگ اپنی اپنی منڈلی میں الاپ رہا ہے، اور جس طریقے کو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نازل فرمایا تھا اور محض اپنے لطف و کرم سے جس راہ کی طرف رہنمائی فرمائی تھی، اسے چھوڑ کر ہر ایک تم میں ایک مستقل پیشوا بنا ہوا ہے اور لوگوں کو اسی کی طرف بلا رہا ہے، اور اپنی جگہ اپنے کو راہ یافتہ اور رہنما ٹھہرائے ہوئے۔ اب زیادہ تر جو سلاسل ہیں، یا مثال کے طور پہ جو ہمارے ہاں جو گدی نشین ہیں، جو مزار ہیں، وہاں پہ وہ جو سجادہ نشین ہیں یا جو شیخ ہیں وہی بس مرکز ملت بن گئے، ہر جگہ انہی کے تذکرے ہیں۔ یعنی بہت جو محتاط لوگ بھی ہیں نا، نقشبندی بہت سے سلاسل ہیں، ان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیخ کے قصیدوں پہ بہت زور ہے، یعنی ان کے جو سالانہ اجتماعات ہوتے ہیں نا، تو اس میں بھی جیسے نظمیں پڑھی جا رہی ہیں، شیخ صاحب بیٹھے ہوئے نظمیں پڑھی جا رہی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول کا ذکر اتنا نہیں ہے جیسے اپنے بزرگوں کا ذکر اتنا زیادہ ہے۔ قرآن مجید نے کہا نا کہ ان کی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جب ان کے بتوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے کھل جاتے ہیں، اور صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ اور اب صرف یہ کوئی سلسلوں میں نہیں، جماعتوں میں بھی یہی ہو گیا، سید مودودی سید مودودی سید مودودی سید مودودی، سید صاحب سید صاحب سید صاحب سید صاحب، ہمارے حضرت صاحب حضرت صاحب حضرت صاحب حضرت صاحب، یعنی ہر جگہ حضرت صاحب استاد صاحب استاد صاحب استاد، یعنی جیسے بت جیسی چیزیں بنا لی۔ تو یہ صورتحال کہ تم نے اپنے لیے بنا لی، حالانکہ دراصل وہ خود گم کردہ رہا اور دوسروں کو بھٹکانے والا ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو قطعاً پسند نہیں کرتے جو محض لوگوں کو اس لیے مرید کرتے ہیں تاکہ ان سے ٹکے وصول کریں، ایک علم شریف کو سیکھ کر دنیا بٹواتے ہیں،
کیونکہ جب تک اہل دین کی شکل و شبہات اور طرز و انداز نہ اختیار کریں گے دنیا حاصل نہیں ہو سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو دینی ایک اٹائر اور دینی بہروپ یا سوانگ بھرا ہوا ہے وہ کوئی سنت کی پیروی میں نہیں ہے، اس سے بھرم پیدا ہوتا ہے، اس سے جیسے ان کی ایک حیثیت پیدا ہوتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ یہ بڑے بڑے حضرت صاحب ہیں، اور نہ میں ان لوگوں سے راضی ہوں جو سوائے اللہ رسول کے خود اپنی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور اپنی مرضی کی پابندی کا لوگوں کو حکم دیتے ہیں۔ یہ لوگ بٹ مار اور راہگیر ہیں، یعنی یہ ڈکیت ہیں، یہ جیسے لوٹ مار کرنے والے ہیں۔ ان کا شمار دجالوں، کذابوں، فتانوں اور ان لوگوں میں ہے جو خود فتنے اور آزمائش کے شکار ہیں۔ خبردار خبردار، ہرگز اس کی پیروی نہ کرنا جو اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کی طرف دعوت نہ دیتا ہو اور اپنی طرف بلاتا ہو، اور بچا چاہیے کہ زبانی خرچ صوفیاء کرام کے اشاروں کے متعلق نام مجلسوں میں نہ کیا جائے، کیونکہ مقصد تو تصوف سے صرف یہ ہے کہ آدمی کو احسان کا مقام حاصل ہو جائے۔ لوگوں دیکھو، کیا تمہارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی اس ارشاد میں کوئی عبرت نہیں ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ چلیے آج اس کو یہیں تک رکھتے ہیں، جو لوگ اگلی مرتبہ تشریف لائیں تو یہ ہینڈ آؤٹ ساتھ لے آئیں۔ پہلے جلدی سے ہم اس کو ریویو کر لیں گے، اس کے بعد پھر اگلے موضوع کی طرف جائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ اب استعماری دور جو تھا اس میں ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فکر اسلامی، تو جس کو ہم ماڈرنسٹ اسلام کہتے ہیں، اس کا بیج جو ہے وہ دور استعمار میں پڑا ہے، کلونیل دور میں پڑا ہے۔ تو پھر ہم کوشش کریں گے سر سید احمد خان سے گفتگو کا آغاز کریں۔ ابھی تک ہم نے سر سید کے بارے میں متفرق باتیں یہاں وہاں سے کی ہیں، لیکن پھر یہ کہ سر سید احمد خان کا کلونیلزم کے حوالے سے کیا رویہ تھا، اور پھر دینی کس طرح کی فکر انہوں نے پیش کی جس کو ہم آج تک جیسے بھگت رہے ہیں کہہ لیں، یا جس کو ہم آج بھی تجربہ کر رہے ہیں۔ تو سر سید اور پھر ان کا جو پورا علق تھا، ان کا جو پورا قبیلہ تھا، اس کا ذکر ہوگا، پھر جو دوسری ایکسٹریم تھی اس کا ذکر ہوگا، پھر جو درمیان کے لوگ تھے، بیچ کی راس جس کو مولانا مودودی صاحب نے کہا، وہ لوگ کیا تھے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی لیگیسی ہمارے سامنے کیا آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی جناب۔ جیسے آپ نے مینشن کیا کہ مطلب we have regulated new definitions میں اسلام کو بھی کرنا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر باقی قوموں کی بنسبت مسلمان کالونائز زیادہ، کیا ان کا یہ وجوہات ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دین سے بے خبر ہے اور یورپ کی جو ترقی سے اس کو زیادہ انٹرسٹ ہے؟ دیکھیں، ایک تو خیر یہ مطلب رہا بات ہے کہ یہ ایسا نہیں تھا کہ اسلام کو ٹارگٹ تھا، مطلب ٹارگٹ کچھ علاقے تھے جن کے ہاں وہ والی ایجادات نہیں ہوئی تھیں، اسٹیم انجن نہیں تھا، میگنیٹک کمپاس نہیں تھی، پرنٹنگ پریس نہیں تھا، اور گن پاؤڈر نہیں تھا مثال کے طور پہ۔ افریقہ، ایشیا، مڈل ایسٹ کا سارا علاقہ، افریقہ کے زیادہ تر علاقے غیر مسلم تھے جن کو کالونائز کیا گیا۔ یہاں بھی جو ہے بہت سے علاقے، فلپین کا علاقہ ہے، تھائی لینڈ کا علاقہ ہے، فار ایسٹ وغیرہ، یہ کوئی مسلمان تو نہیں تھے۔ تو وہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ کالونائزیشن کا سبب کیا بنا، وہ ان کی ایک پہلی، اس سے پہلے ایک کالونائزیشن تھی، وہ اس کا ایک بڑا سبب بنی، جو سیٹلر کالونیلزم تھی، یعنی جو نیو ورلڈ تھا، امریکہ تھا، آسٹریلیا تھا اور نیوزی لینڈ تھا، وہاں پہ انہوں نے جو کالونائز کیا، سلیو ٹریڈ کی، ٹھیک ہے، اور لوٹ مار کی، اس کے ذریعے انہیں غیر معمولی کچھ طاقت حاصل ہو گئی، اور کچھ ایجادات کی وجہ سے طاقت حاصل ہو گئی جو دوسرے لوگوں کو نہیں ہوئی۔ اچھا، اور یہ بھی ان کو ہوکا کیوں چڑھا، اس کے پیچھے ان کے ورلڈ ویو کی تبدیلی تھی۔ تو ایشیا، افریقہ، مڈل ایسٹ میں وہ تبدیلی نہیں آئی تھی، ان کے ہاں آئی تھی نشر ثانیہ کے بعد، اور جناب سائنٹیفک ریولوشن کے بعد، انلائٹنمنٹ پہ آ کے مکمل ہو گئی۔ تو یہ والی ذہنی تبدیلی بھی اور دنیا میں نہیں آئی، زیادہ دنیا میں لوگ ابھی تک روایتی مائنڈ سیٹ اور ورلڈ ویو رکھتے تھے۔ تو یہ بھی سبب تھا کہ وہ اس طریقے سے تیار نہیں تھے، اور انہوں نے اس طریقے سے علم کو طاقت کا صرف ہتھیار نہیں بنایا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اسباب ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، وہ اہنڈے جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی
آپ کو بتایا جاتا ہے کہ 3 ریولوشنز تھے، ایک سائنٹیفک تھا، ایک انڈسٹریل تھا، ایک ڈیموکریٹک تھا. تو اصل میں کیا ہے اس میں، اس نے کہا تھا کہ جی جینوسائیڈ ہے اور سلیوری ہے اور کولونیلزم ہے. وہاں کا ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اصل میں جو یورپ کا غلبہ ہے اس کے فیکٹرز یہ والے ہیں، وہ والے نہیں ہیں جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں، جو بڑا ایک روزی پکچر پیش کی جا رہی ہے. ٹھیک. جنرل معلوم میں دین کی پینیٹریشن ہوتی ہے نا سوسائٹی میں، تو کیا واقعی میں سر کولونائز ہوتے تھا؟ مطلب یہ ساری چیزیں ہوتی. ہاں مطلب یعنی اتنی آسانی سے نہ ہوتے، ریزسٹنس تو کرتے نا، لڑتے تو تھا صحیح. یہاں تو لوگ لڑے ہی نہیں. ڈاکٹر مبارک علی تو ایک سیکولر آدمی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہمارے جو یہاں کے زیادہ تر مغل تھے اور باقی لوگ تھے، انہوں نے جو ہے وہ لڑے ہی نہیں، وہ بالکل گل سڑ گئے. مطلب ٹیپو سلطان نے کوشش کی، ریزسٹنس کی، تیاری کی، اس کے لیے ایفرٹ کی، نظم پیدا کیا اور باہر جس کو کہتے ہیں لوہا دیا ان کو. ٹھیک ہے، ان کو مقابلہ کیا تو گویا باقی ہمارے لوگ یہ نہیں کر سکے. تو اخلاقی انحطاط یقیناً تھا، لیکن شاید اگر ہم بالکل ٹھیک اپنی دینی روایت پر بھی ہوتے تو پھر فیکٹر اللہ کی مدد کا ہوتا. پاور میں شاید ہم ایٹ پار نہیں تھے، کیونکہ ہمیں پاور کا وہ ہوکا نہیں تھا جو یورپ کو تھا. مطلب وہ ایک جو شفٹ آیا ہے نا، وہ فرق ہے یعنی، اور وہ دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں آیا ہے، اپنی روایت کو چھوڑنے کے نتیجے میں. تو وہ تو نہ ہندوؤں نے چھوڑی تھی، نہ چائنیز نے چھوڑی تھی، نہ ہم نے چھوڑی تھی. تو وہ بہرحال فرق رہنا تھا، لیکن پھر ہم اگر اخلاقی سطح ہماری ہوتی تو پھر اللہ کی نصرت آتی نا. اور اگر ہم چلیں دنیاوی طور پہ مغلوب ہوتے تب بھی ہم اخلاقی برتری پہ کھڑے ہوتے، لیکن ایسا پھر نہیں ہوا نا. مطلب وہاں پر بھی پانی مرا ہمارا، اور وہ دوسرا ہمارا پاور کے حوالے سے تو کمزوری تھی. ٹھیک ہے. یہ سوال ابھی بھی سر وہ ویلڈ ہوتا ہے کیونکہ پرائورٹی ہم پرزنٹیشن تو ابھی بھی ہے. ہاں وہاں تو ہمارے پاس کیا گراؤنڈ ہوں گے کہ بھائی ہم جو ہے نا. ہاں ہمارے پاس جو گراؤنڈ ہوگا وہ مورل گراؤنڈ ہی ہے جی، کہ ہم صحیح جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، اور مطلب کہیں تو کھڑے ہوں نا. یعنی اسباب اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو تعلق مع اللہ میں اور جو موریلٹی ہے اس میں بدتر جگہ پہ کھڑے ہوں. تو اہل غزہ کھڑے ہوئے تو کھڑے ہیں، افغانی کھڑے ہوئے تو کھڑے ہیں. تو ایسی بات تو نہیں ہے کہ بھئی آج چمتکار نہیں ہوتے، چمتکار آج بھی ہوتے ہیں، ہو ہی رہے ہیں. تو افغانستان میں یعنی رشینز کے ساتھ کیا ہوا، امریکنز کے ساتھ کیا ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انہونی نہیں ہے، لیکن مطلب کہیں تو کھڑے ہو نا. یعنی آپ دنیاوی اسباب میں بھی بہت پس چلے گئے اور پھر اخلاق اور ایمان کی سطح پہ بھی چلے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.